اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کبھی خوشبو کبھی گلاب از قلم رخ چودھری۔ یا وحشت، ہمارے ہاں ٹریفک سینس جانے کب آئے گا لوگوں کو۔ اب ان حضرت کو دیکھو، ایسے اوورٹیک کر کے گزرے ہیں گویا شاہراہ فیصل تو جہیز میں ملی ہے موصوف کو۔ غزل نے ریڈ شراٹ کو اوورٹیک کرتے ہوئے گھورا۔ بی بی، یہ شاہراہ فیصل ہے، کراچی کا مصروف ترین روڈ، اسلام آباد کا خوبصورت روڈ نہیں جہاں آپ ڈرائیونگ بھی کرتی جائیں اور قدرت کے نظارے بھی دیکھتی جائیں۔ وہ جو ٹریفک ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی، ٹریفک کانسٹیبل کی بات نے تپا دیا، مگر اسے خود بھی احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی ابھی اناری ڈرائیور تھی، ابھی تو وہ سیکھ رہی تھی، اس لیے اسے گاڑی اتنے مصروف روڈ پر لے کر ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن اب جب کہ آ چکی تھی تو پریشان تھی، اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے گاڑیوں کے اس منہ زور سیلاب سے نکلے۔ یہ ندا بھی تو بدتمیز ہے، آخر اسے چیلنج کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اکیلی گاڑی لے کر آ ہی نہیں سکتی۔ جی نہیں، میں آ سکتی ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم اکیلی گاڑی لے کر نکلو۔ ارے ابھی تو تم طفل مکتب ہو، یعنی سیکھ رہی ہو، ڈرائیونگ سیکھ جانے کے بعد بھی تم اتنی ہمت نہیں کر سکتی، تم ہو ہی ڈرپوک۔ ندا نے کہا تو وہ اس پر پل پڑی۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، دیکھ لینا کل ہی تمہارے گھر آؤں گی اکیلی۔ مانا کہ تمہاری گاڑی بیمہ شدہ ہے مگر تم، ندا نے پھر اسے چڑھایا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، دیکھ لینا تم۔ غزل نے کشن اسے دے مارا۔ او نو، وہ خیالوں سے اس وقت چونکی جب اسکول کے دو چھوٹے چھوٹے بچے اس کی گاڑی کے سامنے آ گئے۔ اس نے اپنی پرواہ کیے بغیر گاڑی دائیں طرف گھمائی تو سامنے سے آتی ہوئی بائک سے جا ٹکرائی۔ اس پر سوار دو نوجوان نیچے گر پڑے تو اس کے حواس جواب دینے لگے اور جانے کیسے ریورس گیئر لگ گیا، ورنہ یہ اس کی دانستہ حرکت نہیں تھی۔ ریورس گیئر کی بدولت اس کی نئی گاڑی کرولا پول سے ٹکرا کر رک گئی۔ اب اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ تو فوت ہونے کے قریب تھی، لیکن شاید وہ آج فوت ہونے کی خواہش کے باوجود فوت نہیں ہو سکتی تھی۔ بائک والے جوان لوگوں کی توجہ اور ہمدردیاں حاصل کر چکے تھے اور وہ ان سب کی حقارت اور نفرت کا مرکز بنی بیٹھی، خوفزدہ نظروں سے پیش آنے والے حالات اور منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی، بے حس و حرکت، ورنہ دل نام کی کوئی شے اسے دھڑکتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہاتھ سن ہو رہے تھے، پیروں میں چونٹیاں رینگنے لگی تھی اور کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھی۔ اس کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اسے نہ تو اپنا خیال تھا اور نہ اس کی ٹکر کی نظر ہونے والے نوجوانوں کی پرواہ، اسے تو بس ندا منہ چڑھاتی نظر آ رہی تھی۔ یا پھر ابھی، جو اول تو اس کی بدحواسیوں کے باعث اس کے ڈرائیونگ سیکھنے ہی کے حق میں نہیں تھے، اس کی ضد پر سیکھنے کی اجازت تو دے دی تھی مگر حکم تھا کہ جب تک وہ اس کی ڈرائیونگ سے مطمئن نہیں ہو جائیں گے وہ اکیلی گاڑی لے کر نہیں نکل سکتی۔ لیکن اب کتنی گڑبڑ ہو گئی تھی، ابھی اور ندا کا سامنا کرنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ بی بی، گاڑی میں بیٹھ کر خدا کو یاد رکھنا چاہیے۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے کہ مرد گھروں میں بیٹھے ہیں اور عورتیں گاڑیاں اڑاتی پھر رہی ہیں۔ یہ ایک بڑے میاں تھے جنہوں نے اس کمزور لمحے میں عورت کو کوسنا اپنا فرض عین جانا۔ یار، آج کل لڑکیاں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، حادثے تو ہوں گے ہی۔ آج کی عورت گھر کی زینت بننے کی بجائے سڑکوں پر نکل آئی ہے تو ہمارے معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کوئی دل جلا اپنے دل کی بھڑاس نکال گیا۔ آر یو آل رائٹ میڈم؟ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ میں آپ کی مدد کروں؟ وہ بے حس و حرکت پل کے جھپکائے بغیر بیٹھی تھی، اور کوئی حسینہ مشکل میں ہو، کسی صاحب دل نوجوان کے دل میں ہمدردی کے جذبات کا طوفان نہ اٹھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی لیے تو وہ نوجوان کھڑکی سے منہ اندر کیے پوچھ رہا تھا۔ تب اچانک ہی اس کی تمام حسیات بیدار ہو گئی۔ ساری صورتحال اس کی سمجھ میں آئی تو خنکی کے باوجود نمی کے قطرے اس کی پیشانی پر نمودار ہو گئے، مگر اس وقت وہ ندا کے مطابق ڈرپوک نہیں، بہادری کا ثبوت دینا چاہتی تھی، اور وہ ندا پر ثابت کر دینا چاہتی تھی کہ وہ جذباتی اور بزدل لڑکی نہیں بلکہ بہت بہادر اور سمجھدار لڑکی ہے جو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا جانتی ہے۔ یہی سوچ کر اس نے حواس بحال کیے، اس نے بڑی ہمت کر کے اپنے اطراف نظریں گھمائی۔ الٹی سیدھی نظریں اس پر جمی تھی اور کچھ لوگ ان نوجوانوں کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے۔ اسے ایک دم ڈھیر سارا رونا آ گیا۔ اللہ میاں جی، اس بار معاف کر دیجئے، باقاعدگی سے نماز پڑھا کروں گی، بس آج میری مدد فرما دیجئے، مجھے حوصلہ اور ہمت عطا فرما دیجئے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس مددگار کو پکارا جو کبھی کسی حال میں اپنے بندے سے غافل نہیں ہوتا۔ اس نے ساری ہمت جمع کی، چہرے پر اعتماد بحال کیا اور باہر نکل آئی، کیونکہ بہرحال اسے انسانی اور اخلاقی فرض نبھانا تھا، ان نوجوانوں کی خیریت معلوم کرنا تھی۔ وہ بظاہر اعتماد سے مگر لرزتی ٹانگوں سے گاڑی سے نیچے اتری۔ سنیے لوگو،
نہیں اے ہجوم بیکراں، نہیں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ وہ دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر خطیبانہ انداز میں بولی، میڈم میں روزنامہ چھوڑو کا روڈ رپورٹر ہوں۔ آپ سیاست کے میدان کی نئی چھوڑو لگتی ہیں، میرا مطلب ہے آپ نئی سیاستدان لگتی ہیں۔ آپ کا تعلق کس چھوڑو پارٹی، میرا مطلب ہے کس سیاسی پارٹی سے ہے؟ اس کے بات کرنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ گویا قوم سے خطاب کرنے لگی ہو۔ ایک من چلا کاغذ قلم لے کر اس کی طرف آیا تو وہ مزید بوکھلا گئی۔ جی نوجوان پارٹی سے۔ وہ اتنا بوکھلا گئی تھی کہ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ بہت اچھے، بہت خوب، کیا چن کر نام رکھا پارٹی کا۔ آپ جیسی حسین اور نوجوان قیادت سامنے آئے گی تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اوئے لڑکی کو بیوقوف بناتے ہو، ابھی چترول کرتا ہوں۔ پھر اس منچلے نوجوان کی درگت کانسٹیبل کے ہاتھوں جانے کیسے بنی۔ وہ ہمت کر کے ان زخمی نوجوان تک پہنچ گئی۔ اتنی دیر میں وہاں سے لوگوں کا ہجوم بھی چھٹ چکا تھا۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا، وہ آہستگی سے ان دونوں کے قریب آ گئی۔ دونوں معمولی زخمی ہوئے تھے مگر چہروں سے خاصے برہم لگ رہے تھے۔ دیکھیے آپ لوگ بچ کیوں گئے؟ یہ اس کی کمزوری تھی، مجال ہے گھبراہٹ میں جو اس کے منہ سے ڈھنگ کی بات نکل جائے۔ اب بجائے مزاج پرسی کرنے کے فرمایا گیا کہ آپ بچ کیوں گئے، جسے سن کر دونوں کو پتنگے لگ گئے۔ جی خوش قسمتی کہیے کہ بدقسمتی، اللہ تعالیٰ کو فی الحال ہماری زندگی منظور تھی، ورنہ آپ نے تو اپنی جان کی بازی بھی لگا دی تھی ہماری جانیں لینے کے لیے۔ ایک نوجوان نے جیب سے رومال نکال کر اپنی کوہنی کے زخم صاف کرتے ہوئے کہا، جی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، مجھے آپ کی جانیں ہرگز نہیں چاہیے، میں تو انسان کے 2 بچوں کی قیمتی جانیں بچانا چاہتی تھی۔ اچھا وہ انسان کے بچے تھے اور ہم دونوں آپ کو شتر مرغ کی اولاد لگ رہے ہیں؟ پہلے والا نوجوان دھاڑا، جی نہیں وہ اونٹ، میرا مطلب ہے کہ چلیے میں آپ دونوں کو ہسپتال لے چلتی ہوں۔ ویسے تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی خاص چوٹیں تو آئی نہیں۔ یہ دیکھ کر اسے خاصا اطمینان ہوا تھا کہ دونوں کو چوٹیں معمولی آئی ہیں۔ تو میڈم سوچ کیا رہی ہیں، ایک ٹرائی اور کیجئے۔ ایک ہی جھٹکے میں آپ کی ہمیں زخمی اور مردہ دیکھنے کی دیرینہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ انتہائی تپا ہوا جواب موصول ہوا تو وہ کچھ سوچ کر کھڑی ہو گئی۔ سنیے محترمہ، 2 تو ہم دونوں ہو گئے، 5 کا اور بندوبست کر لیجئے تاکہ آپ کی تمنا بھی پوری ہو جائے اور قانون حسن بھی پورا ہو جائے۔ دوسرا نوجوان جو اب تک خاموش تھا سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بغور غزل کا جائزہ لیتا ہوا بولا تو وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے مڑی، جی میں آپ کا مطلب سمجھ نہیں پائی۔ ہاں یہی تو خدا کی مہربانی ہے کہ حسن کو سمجھ عطا نہیں کی، اگر حسن کو سمجھ بھی عطا ہو جاتی تو ہم جیسے کہاں جاتے۔ بی بی آپ لوگوں کو تو 1 نہیں 7 خون معاف ہیں، اسی لیے تو مشورہ دے رہا ہوں کہ 2 کو تو قتل کر ہی ڈالا ہے، 5 اور کر ڈالیے۔ دوسرا نوجوان ہائے ہائے کے راگ کے ساتھ خاصا رومانٹک بھی ہو رہا تھا۔ لیکن آپ لوگ تو قتل نہیں ہوئے، وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پائی۔ نہیں ہوئے تو ہو جائیں گے آپ کے نینوں کی کاجل کی دھار سے، اس نے اس کی غزالی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے سوچا ہیں بھی دونوں منچلے سے اور خاص زخمی بھی نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا بھاگ لے۔ اس نے آہستگی سے کھسکنا شروع کیا۔ یہ کہاں فرار ہو رہی ہیں؟ معلوم بھی ہے آپ اس وقت معاشرے، قانون اور اخلاق کی بیک وقت مجرم ہیں۔ پہلے والا زیادہ ہی غصیلا تھا۔ لیکن میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ جرم کے نام پر یک بارگی اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، رنگ فک ہو گیا۔ واہ قربان جائیے اس بے نیازی کے، یہ جرم جو آپ ایکسیڈنٹ کی صورت میں فرما چکی ہیں کیا کم ہے؟ 2 گھرانوں کے چشم و چراغ کو آپ نے بجھانے کی پوری کوشش کی۔ میرا دوست، میرا یار خوبرو آپ کی وجہ سے معذور ہو گیا ہے، پتہ بھی ہے اس کی ٹانگوں کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میری بائیں آنکھ کی بینائی اچانک لگنے والے جھٹکے سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اچھا بتائیں وہ سامنے درخت ہے کہ نہیں؟ فراز نے ہونک بنی غزل کو دیکھا۔ جی نہیں، وہ آہستگی سے بولی، مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہاں درخت ہے ہی نہیں۔ فراز نے ایسے کہا کہ عمیر کو تو ہنسی آ گئی مگر غزل کا خیال تھا کہ ایکسیڈنٹ نے اس کے دماغ پر اثر کیا ہے۔ اب کھڑی کھڑی کیا سوچ رہی ہیں؟ سنبھالیے اپنا کھٹارا اور ہمیں ہاسپٹل لے کر جائیے، یا پھر پولیس کا انتظار یہیں کرنا ہے۔ فراز اسے مستقل ہراساں کیے جا رہا تھا۔ پولیس؟ غزل کے حلق میں پولیس کا خوف کانٹے بن کر چبھنے لگا۔ جی ہاں FIR کٹ سکتی ہے آپ کے خلاف، وہ بھی تیز رفتاری، مجرمانہ غفلت جیسی خطرناک FIR۔
جس کی سزا موت سے تو کیا کم ہوگی، اگر اثر و رسوخ سے موت سے بچ گئی تو تمام عمر جیل کی۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، خوف سے اس کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ ہائے میرا پاؤں، یار فراز لگتا ہے فریکچر ہو گیا، مگر تم ان کو وہ شعر ضرور سناؤ۔ وہ کیا ہے کہ ڈرائیور کی زندگی بھی عجب کھیل ہے، ڈرائیور کی زندگی بھی عجب کھیل ہے، موت سے بچا تو سینٹرل جیل ہے۔ عمیر نے کراہتے ہوئے متعدد بار پڑھا شعر سنایا تو اس کے کان سنسنانے لگے۔ دیکھیے پلیز آپ لوگ فکر مند نہ ہوں، انشاءاللہ آپ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے، میں گاڑی لے کر آتی ہوں۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی، اوپر سے ان دونوں کی خوفناک باتیں حواس چھینے جا رہی تھی۔ اور گاڑی لے کر ادھر ہی آئیے گا، فرار ہونے کی کوشش کی تو موبائل پولیس پیچھے لگ جائے گی، اور میرے خیال میں آپ یہ پسند نہیں کریں گی کہ آپ کے ڈیڈی آپ کو تھانے لینے آئیں۔ فراز خاصا بدتمیز ہو رہا تھا، اس کی بدحواسی اور گھبراہٹ سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ نہیں میں ابھی آئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ایسی باتوں کا جواب ایسا دیتی کہ وہ لوگ بات کرنا بھول جاتے، مگر مشکل تو یہ تھی کہ وہ غلطی کر بیٹھی تھی، اور یہ بھی اس کے ساتھ مسئلہ تھا کہ جب اس سے غلطی ہوتی تو غلطیاں ہوتی چلی جاتی۔ ہائے میری نئی گاڑی، ابھی جان کو کتنا دکھ ہوگا کہ ایک تو گاڑی برباد، اوپر سے ان کی حکم عدولی۔ اللہ میاں جی معاف کر دیں، ان لوگوں کو بھی آج ہی مجھ سے ٹکرانا تھا۔ وہ گاڑی کا حشر دیکھ کر، جس کا پچھلا حصہ پول سے ٹکرانے کی وجہ سے خاصا زخمی ہو گیا تھا، ان دونوں کو کوس رہی تھی، جو اسے زخمی کم اور مسخرے اور بلیک میلر زیادہ لگ رہے تھے۔ یہ آپ کوسنے کسے دے رہی ہیں؟ ہمیں دے رہی ہیں نا؟ تو دینے دو یار، خود ہی اللہ میاں گناہ دے گا، عمیر نے بچوکے سے انداز میں کہا۔ ارے واہ، ایسے ہی دینے دوں؟ 6 بہنوں کا اکلوتا چھوٹا بھائی ہوں، اور تم محلے بھر کی لڑکیوں کے اکلوتے بھائی۔ فراز نے مسکراہٹ دبا کر عمیر کو دیکھا، جو محلے بھر کی لڑکیوں کے بھائی بنا دینے پر فراز کو گھور رہا تھا۔ ارے نہیں، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، اصل میں میرا ایک ملازم ہے، اچھا خاصا منحوس ہے، آج جان بوجھ کر میرے سامنے آ رہا تھا، اس کی صورت دیکھ کر نکلی تھی کہ آپ دونوں کو زخمی کر دیا۔ اس نے جلدی سے وضاحت کر دی۔ شکر ہے کہ منحوس ملازم کو دیکھ کر نکلی تھی کہ 2 کو قتل کر دیا، اگر آئینہ دیکھ کر نکلتی تو پورے 7 شہید کر چکی ہوتی۔ عمیر خاصا کمزور دل واقع ہوا تھا، کسی بھی حسین صورت کو دیکھ کر دل سینے میں کبوتر کی طرح لوٹے لگانے لگتا ہے، جبکہ فراز کو خود پر خاصا اختیار حاصل تھا، اس لیے وہ حسن کے در پر پیشانی نہیں ٹیکا کرتا تھا، بلکہ مزید اکھڑ اور بدتمیز ہو جایا کرتا تھا۔ آئیے پلیز بیٹھیے۔ اتنی تمیزدار تو وہ بھی نہیں تھی کہ ان کی بدتمیزیوں کے جواب میں اتنے اخلاق سے پیش آتی، مگر کرتی کیا، اس وقت اخلاق ہی کی ضرورت تھی۔ یا خدا، کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، ابھی کو کیا منہ دکھاؤں گی، سب میرا کتنا مذاق بنائیں گے، ابھی تو ہمیشہ کے لیے ڈرائیونگ پر پابندی لگا دیں گے، یا اللہ میں کیوں کر برداشت کر پاؤں گی یہ سب۔ وہ مستقل آئندہ پیش آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی، اوپر سے ان دونوں کی ہائے وائے پریشان کر رہی تھی۔ اسے شک ہی نہیں، یقین تھا کہ ان لوگوں کو اتنی چوٹیں نہیں آئی جتنا یہ لوگ واویلا مچا رہے تھے۔ ہائے یار فراز، میرا دل۔ عمیر نے بڑی دردناک آہ بھری تو غزل کا جی چاہا کہ کہہ دے کہ آپ کا دل ٹخنے میں فٹ تھا۔ بن کتنا رہے ہیں یہ بدتمیز، اس نے غصے سے سوچا۔ تمہیں دل کی پڑی ہے اور مجھے تمہارے ٹانگوں کی پڑی ہے، کہیں بدلوانی نہ پڑ جائے۔ میڈم پتہ ہے آپ کو، اس کی ٹانگیں ضائع بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر میری آنکھ کو کچھ ہو گیا نا تو یاد رکھیے گا 7 پشتوں کو معاف نہیں کروں گا آپ کی۔ فراز کو جانے کیوں مزہ آ رہا تھا اسے ہراساں کرنے میں، اور وہ حیرانی کے ساتھ پریشان بھی ہو رہی تھی کہ کتنے مکار ہیں دونوں، معمولی تو چوٹیں آئی تھی اور بن کتنا رہے ہیں۔ وہ انہی خیالات میں الجھی ہوئی تھی، اسے دھیان ہی نہ رہا کہ سپیڈ بریکر آیا ہے تو رفتار کم کر دے۔ گاڑی خاصی رفتار میں تھی، بریکر آنے کے باعث اچھی خاصی اچھل پڑی، فراز کا سر ڈیش بورڈ سے جا لگا، وہ بھی زور سے، اور عمیر جو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نیم دراز تھا، اچھل کر گاڑی کی چھت سے جا ٹکرایا۔ لڑکی، ارادے کیا ہیں تمہارے؟ لگتا ہے کسی سرکس میں موت کے کنویں میں کار چلاتی رہی ہو۔ یار فراز، دونوں جبڑے اس بری طرح سے گلے ملے ہیں کہ لگتا ہے 2-4 دانت ضرور جھڑ جائیں گے۔ ہائے، مار ڈالا قاتل حسینہ تو نے۔ عمیر اتنی بلند آواز میں ہائے ہائے کر رہا تھا کہ غزل کو اندیشہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں قریب سے گزرتا ہوا کانسٹیبل نہ سن لے۔ یہ لوگ تو اول درجے کے اٹھائی گرے معلوم ہو رہے تھے، سب کچھ اگل دیتے۔
یہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس دیا کس گدے نے؟ فراز اپنا سر سہلاتے ہوئے دھاڑا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ وہ کوئی گدھا نہیں بلکہ گدھی، میرا مطلب ہے وہ لیڈی انسٹرکٹر ہیں اور بہت اچھی ہیں، آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ خود پر تو ہر بات برداشت کر سکتی تھی مگر اپنی ٹیچر کی توہین نہیں۔ جی ہاں، وہ جتنی اچھی ہے نا وہ تو آپ کی ڈرائیونگ ہی سے اندازہ ہو گیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، میں نے ٹرک والوں کو آج تک کسی کو بخشتے ہوئے نہیں دیکھا، اور خبردار جو آئندہ آپ گاڑی لے کر نکلی سڑک پر۔ فراز نے سامنے سے آتے ٹرک کو دیکھتے ہوئے اسے خبردار بھی کیا اور اچھی خاصی ڈانٹ بھی پلا دی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ آخر برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، وہ دونوں تو مستقل اسے تنگ کر رہے تھے۔ آپ دونوں انتہائی بدتمیز، جاہل اور جنگلی ہیں، ایک اکیلی لڑکی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں میں کیا کر سکتی ہوں، ابھی ایک چیخ ماروں گی تو ساری عمر جیل میں سڑتے رہیں گے۔ وہ نان سٹاپ بولے گئی، یوں جیسے چابی بھر دی گئی ہو۔ عمیر اور فراز ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ دلیل لڑکی کی خاصی جاندار تھی، واقعی اس کی ایک چیخ ان کو مجرم بنا سکتی تھی اور لینے کے دینے پڑ سکتے تھے، مگر متاثر ہونے والوں میں سے تو وہ لوگ بھی نہیں تھے۔ چیخ، ذرا ماریے تو چیخ، ہم بھی تو سنیں کہ کیسی ہوتی ہے کسی نازنین کی چیخ، کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے آپ کی چیخ۔ فراز ایک ایک لفظ چبا کر خونخوار نظروں سے اسے گھورتا ہوا بولا تو وہ کچھ سہم گئی۔ میڈم، اپنی چیخ کا راگ ضرور بتا دیجیے گا، میری پکے راگوں سے کچھ دشمنی چل رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ… عمیر نے ذرا سا آگے جھک کر اسے گھورا۔ یہاں سے رائٹ ٹرن کر لیں، فراز نے منہ پھلا کر ہدایت کی۔ مگر کیوں؟ غزل نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ اس لیے کہ پولیس اسٹیشن اسی طرف ہے، فراز نے بے حد اطمینان سے کہا۔ کیا پولیس؟ مارے خوف کے غزل کا حلق خشک ہو گیا۔ جی پولیس، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں اس سے قبل کہ چیخ آپ کے حلق سے نکلے پھندا آپ کے گلے میں پڑ جانا چاہیے۔ 2 انسانی جانوں کا ضیاع مذاق تو نہیں، ایک تو قتل اوپر سے دھونس۔ موڑیے دائیں جانب، فراز نے اکڑ کر اسے حکم دینے کے سے انداز میں کہا تو پھندے کا تصور کر کے غزل پر خوف کی کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ لیکن آپ لوگ مرے تو نہیں؟ اس نے خوف زدہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ لڑکی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے جو ہم تمہیں زندہ نظر آ رہے ہیں، ورنہ حقیقتاً آپ ہمیں قتل کر چکی ہیں۔ عمیر نے غزل کو دیکھا۔ خوبصورت سی لڑکی اس وقت ایسے ہی لگ رہی تھی جیسے کوئی معصوم ہرنی کسی شکاری کے جال میں پھنس گئی ہو۔ وہ دونوں پڑھے لکھے اچھے خاندانوں کے چشم و چراغ تھے، وہ نہ تو بد کردار تھے اور نہ ہی اتنے زخمی ہوئے تھے کہ اسے تنگ کرتے۔ چونکہ آج ویسے ہی وہ تفریح کے موڈ میں تھے اور یہ اتفاقیہ حادثہ پیش آ گیا، اور جب ساتھی اتنا حسین ہو تو شوق ہو جانا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ وہ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی سے صرف محظوظ ہو رہے تھے، ورنہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور وہ ٹہری صدا کی بزدل، ڈرپوک، وہمی اور بدحواس، اس لیے ندا ہمیشہ اسے چھیڑا کرتی تھی، اور اس بار غزل نے سوچا کہ ندا کو جھوٹا ثابت کرے گی، مگر یہ کیا ہو گیا تھا کہ لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ وہ ایسی پھنسی تھی کہ ابھی کے انوالو ہوئے بغیر صورتحال سنبھل ہی نہیں سکتی تھی۔ سنیے مس، آپ ہمیں یہی اتار دیجیے، ہمارے ساتھ تو اب جو ہوگا سو ہو جائے گا، اسے چھوڑیے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت اور پیٹرول ضائع ہو۔ آؤ عمیر، ہم یہیں اتر جاتے ہیں اور ان کو اس پولیس کانسٹیبل کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر یہ جانے اور ان کا کام۔ فراز نے سامنے سے گزرتے ہوئے کانسٹیبل کو دیکھ کر کہا تو غزل کی جان پر بن گئی۔ نہیں دیکھیے، خفا نہ ہو، میں آپ کو ہاسپٹل لے چلتی ہوں۔ وہ بڑی شرافت سے ہاسپٹل کی طرف چل پڑی۔ کتنی رقم ہوگی آپ کے پرس میں؟ فراز نے غیر ضروری اور غیر متوقع سوال کیا۔ جی یہی کوئی 2-3 ہزار۔ یقین تو اسے نہیں تھا کہ اتنے بھی ہوں گے، اندازاً بتایا۔ بس، آپ کا کیا خیال ہے اتنے روپے میں ہمارا علاج ہو جائے گا؟ عمیر نے حیرت سے چیخ کر کہا۔ جی 3 معمولی ڈریسنگ کروانی ہے، کوئی ہاسپٹل تو خریدنا نہیں، غزل نے خاصے سخت لہجے میں کہا۔ مت کرے میرے دوست کے ساتھ اتنے سخت لہجے میں بات، بہت کمزور دل ہے۔ اور یہ آپ نے کیا کہا، معمولی ڈریسنگ؟ اتنے بڑے زخم آئے ہیں اندرونی عمیر کو، خدا جانے کتنا روپیہ لگ جائے۔ وہ اسے ہراساں کرنے کے لیے ہاسپٹل کے اخراجات بتاتا رہا، مگر اس کے دماغ میں تو مختلف اندیشوں کی آندیاں چل رہی تھی۔ لڑکے بدتمیز تھے، کیا خبر واقعی پولیس کے حوالے کر دیتے تو کیا عزت رہ جاتی اس کی اور ابی کی۔ وہ یہ ساری باتیں سوچ کر ہی خوفزدہ ہو رہی تھی، اسی وجہ سے گاڑی غیر متوازن ہو رہی تھی۔ مس، میرا خیال ہے کہ آپ ڈرائیونگ میرے حوالے کر دیں، جو تھوڑی بہت ہماری جانیں بچی ہیں وہ بھی ضائع نہ ہو جائیں۔
आखिर आपको मशवरा किसने दिया था ड्राइविंग सीखने का, दूसरे लफ्ज़ों में कीमती इंसानों की जानों से खेलने का? बुज़दिली तो साफ अया है आपके चेहरे से, पता भी है इस वक्त क्या बज रहा है आपके चेहरे पर। बुज़दिली के सारे राज फाश हो रहे हैं। मैं हरगिज़ भी डरपोक और बुज़दिल नहीं। निदा बदतमीज़ भी यही कहा करती है कि मैं बुज़दिल हूँ। जब ही तो मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, अकेली गाड़ी लेकर निकली, और अब आप। मारे गमो गुस्से के उसने स्टीयरिंग छोड़कर सर थाम लिया और गाड़ी गैर मतवाजन हो गई। लड़की आगे देखो, फराज ने चिल्लाते हुए खुद ही स्टीयरिंग संभाला तो एनएलसी के ट्राले से बच गए। तीनों की हवाइयाँ उड़ गई इतनी सी देर में। आप ना सिर्फ बुज़दिल हैं बल्कि बेवकूफ़ और इंतहाई अहमक हैं, संभालिए गाड़ी। फराज ने अच्छा खासा डांट दिया तो उसकी गजाली आंखें लबालब हो गई, मगर उसने सख्ती से आंसू के मुंह जोर रेले को रोका जो सुबह से अब तक के हालात के बाइस पलकों का बंद तोड़ने के दर पे था। अगर वो रो देती तो उस अजनबी हिटलर को बात करने का मौका मिल जाता जो वो देना नहीं चाहती थी। वो हौसले और हिम्मत से खुद ही निपटना चाहती थी इस सूरत हाल से। देखिए मिस्टर, आप मुझे डांटने का हरगिज़ भी हक नहीं रखते। उसने आंसू के गोले को बड़ी मुश्किल से गले से नीचे उतारा। मिस, ये आपको डांटने का हक रखता हो या ना रखता हो, जेब में रुमाल ज़रूर रखता है। क्या खबर कब किसी नाज़नीन के मगरमच्छ के आंसू पूंछने पड़ जाए। ले लीजिए, बिल्कुल नया है। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर दर्जन भर नए रुमाल साथ रखता हूँ, न जाने कब ज़रूरत पेश आ जाए। उमैर अगर दिल वाला था तो वो नाज़नीनों की अदाओं से भी वाकिफ़ था। वो उनके नखरे उठाना भी जानता था। उसने रुमाल गज़ल की तरफ बढ़ाया। मगर मैं रोई तो नहीं। ओह, गज़ल को यकीन था कि वो नहीं रोई, मगर रुमाल की पेशकश पर उसे अंदाज़ा हुआ कि उसके आंसू हमेशा की तरह बह जाने में जल्दी दिखा गए थे। फिर फराज की हिदायत पर वो उन्हें हॉस्पिटल ले आई। अरे फराज, उमैर, तुम लोग खैरियत तो है ना? डॉक्टर शाहिद, जो उन दोनों का मुश्तरका दोस्त था, उनको देखकर जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा। खैरियत कहाँ है यार शाहिद, मार डाला जालिम ने। दिल, जिगर, मैदा, सर, पैर सबको ज़ख्मी कर डाला। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है हम दोनों का। फराज को तो अंदरूनी और गहरी चोटें आई हैं। बस यार, खुदा ने बचा लिया। उमैर सांस लिए बगैर बोले गया। इसलिए यार के मारने वाला ये नहीं जानता कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ा और कवी है, वरना उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फराज ने एक तरफ खामोश मगर बहुत परेशान सी खड़ी गज़ल को देखा। क्या बकवास है, दोनों हट्टे कट्टे तो हो। मामूली खराशें आई हैं, अभी मामूली सी ड्रेसिंग कर देता हूँ। डॉक्टर शाहिद उमैर और फराज की मामूली चोटों को देखते हुए बोला तो गज़ल की जान में जान आई। वो जल्दी से शाहिद की तरफ बढ़ी। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं भी इनसे यही कह रही थी कि ये मामूली चोटें हैं, मामूली सी ड्रेसिंग होगी, मगर ये मानते ही नहीं। आपकी तारीफ? डॉक्टर शाहिद ने चौंक कर गज़ल को देखा। तारीफ उस खुदा की जिसने इनको हसीन बनाने के बाद हमारा कातिल बनाया। मैं समझा नहीं। शाहिद ने कुछ ना समझते हुए उमैर को देखा। यही तो वो मुजरिमा हैं जिन्होंने हमें अपनी गाड़ी के नीचे रौंदने की कोशिश की है और इस कदर ज़ख्मी किया है कि तुम बताओ, ये जो मामूली ज़ख्म है बिगड़कर कैंसर वगैरह या कोई और बड़ी बीमारी बन सकते हैं कि नहीं? फराज ने शाहिद का हाथ दबाकर आंखों ही आंखों में न जाने क्या समझाया कि डॉक्टर साहब झूठ में भी हक दोस्ती निभाने पर तुल गए। हाँ हाँ, उफ मेरे खुदा, बीबी आपने तो वाकई बहुत बड़ा जुल्म किया है इन नौजवानों पर। आपने तो इन दोनों की ज़िंदगियां तबाह कर दी हैं। जी मगर आप तो अभी कह रहे थे कि मामूली चोटें हैं। मासूम सी गज़ल बिल्कुल भी समझ ना पाई। वो डॉक्टर की तशख़ीस पर बुरी तरह घबरा गई। जी हाँ, ऐसी चोटें देखने में तो मामूली दिखाई देती हैं मगर होती बड़ी ख़तरनाक हैं। अब देखिए ये उमैर की टांग की चोट जो मामूली खराश नज़र आ रही है, ये ख़तरनाक भी हो सकती है। ज़ख़म फैल भी सकता है और फिर इसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं, और ऐसी सूरत हाल में तो टांग काटनी भी पड़ जाती है। अब देखिए ना, आपकी ज़रा सी गफलत से अच्छा खासा बंदा लंगड़ा हो सकता है। डॉक्टर शाहिद खूब हक़ दोस्ती निभा रहा था। वो लड़की को खौफज़दा कर रहा था, मगर उमैर खुद उसकी बातों से खौफज़दा हो गया। तुम्हारे मुंह में 7 चूल्हों की खाक। हाय मेरी टांग, मैं बेहोश हो रहा हूँ डॉक्टर शाहिद, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा डॉक्टर, सारी बत्तियाँ बुझा दो, मेरा मतलब है जला दो, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा डॉक्टर, मेरी आंखें। उमैर फिल्मी अंदाज में चीख रहा था। अचानक ही तो वो लोटपोट होने लगा था। कभी फराज और डॉक्टर शाहिद के हाथों में फिसलने लगता और कभी ज़मीन पर लोटियां लेने लगता। इस सूरत हाल ने गज़ल के रहे सहे हवास भी छीन लिए।
میرا خیال ہے ڈاکٹر یہ مر رہا ہے. میرا دوست، میرے یار، میرا خیال ہے ڈاکٹر اسے ایمرجنسی میں لے جایا جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے. فراز نے عمیر کی تڑپ جو بریک ڈانس کی صورت میں تھی متاثر ہو کر ڈاکٹر کو مشورہ دیا. اب مجھے کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں، میرے یار، قضا میرے سر پر کھڑی ہے. عمیر نے آنکھیں الٹی کر کے اپنے سرہانے کھڑی غزل کو دیکھا جو رو دینے کو تیار تھی. ارے نہیں عمیر، ہمت سے کام لو اور چلنے کی کوشش کرو، اور اگر تم نہ بھی جی سکے تو فکر نہ کرنا، میں تمہارے قاتلوں کو ٹھکانے لگا کر تمہیں قبر میں فیکس کے ذریعے اطلاع کر دوں گا کہ میں نے تمہاری قاتلہ کو... نہیں فراز میرے دوست، اسے کچھ مت کہنا، وہ تو میری محسن ہے جس نے میری خواہش پوری کی، کیونکہ میری بچپن سے ہی خواہش تھی کہ میں کسی حسینہ کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں اور امر ہو جاؤں. دیکھو، دوستی نبھانا اور اس قتل کی خبر اخبار میں نہ دینا، اور نہ ہی اس کا ذکر کسی افسانہ نگار سے کرنا. تمہیں نہیں معلوم یہ افسانہ نگار لوگ بات کا بتنگڑ کتنے خوبصورت انداز میں بناتے ہیں، فسونگر لفظوں میں حقیقت کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں. بولتے بولتے عمیر نے بڑی خوفناک سی ہچکی لی. میرا خیال ہے ڈاکٹر یہ موت کی ہچکیاں لے رہا ہے، اسے جلدی سے ایمرجنسی لے جائیے اور چیر پھاڑ، میرا مطلب ہے آپریشن شروع کر دے. فراز نے جھک کر فرش پر لوٹیاں لیتے عمیر کے سینے پر کان رکھ کر کہا. فراز میرا خیال ہے ڈرامہ ختم کیا جائے، لڑکی تو خود فوت ہونے والی ہے. عمیر نے آہستگی سے فراز کے کان میں کہا. اسے غزل کی حالت پر ترس آ رہا تھا. ڈرامہ تو ابھی شروع ہوا ہے، تمہیں انعام دوں گا، اچھی ایکٹنگ کرو، جاندار. پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا ہے. فراز غزل کی کسی بھی حالت سے متاثر ہوئے بغیر بولا. ڈاکٹر شاہد پوری طرح ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا. اس نے وارڈ بوائے کو اشارہ کر کے اسٹریچر منگوایا. دیکھیے بی بی، مریض کو آپریشن کے لیے لے جایا جا رہا ہے، آپ اس کاغذ پر دستخط کر دیں کہ مریض مرے یا جیے، ذمہ دار میں ہوں اور میری غفلت کے باعث یہ حادثہ پیش آیا. فراز نے جانے شاہد کے کان میں کیا کہانی سنائی کہ وہ کاغذ قلم لے کر آ گیا اور اب غزل سے دستخط کرنے پر اصرار کر رہا تھا اور وہ بے ہوش ہونے کو تھی. اس کا تو خیال تھا کہ وہ صورتحال کو ہینڈل کرے گی، مگر یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا. مس صاحبہ، ایک تو نام بھی ابھی تک نہیں بتایا، جلدی سے دستخط کریں، آپریشن میں دیر ہو گئی تو مریض کو نقصان ہو سکتا ہے. فراز نے اس کی ساکت آنکھوں کے سامنے کاغذ لہرایا. میرا نام غزل ہے، اور کتنا موزوں نام ہے، اور اچھی خاصی غزل ہے کسی شاعر کی. عمیر کی حصے لطیف تو شاید قبر میں بھی پھڑک اٹھتی، ابھی تو وہ صرف مصنوعی مرنے والا تھا. تم چپ رہو، تم اب مرنے والے ہو، کچھ دیر بعد تمہاری ٹانگیں کٹ جائیں گی. ڈاکٹر اب آپریشن میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ لگتا ہے تکلیف کا اثر دماغ پر ہو رہا ہے، جلدی سے اسے لے جائیے. چلیے مس غزل سائن کریں. فراز نے پھر کاغذ غزل کے آگے کیا. آپ بہت چلاک ہیں، مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. وہ تو اچھے بلے ہیں، کوئی مرنے والے اتنے ہوش مند ہوتے ہیں، اچھے خاصے بات کر رہے ہیں، فریش لگ رہے ہیں، اتنی معمولی سی چوٹیں تو آئی ہیں، آپ ان کو... اس نے جو اب تک دیکھا محسوس کیا تو اسے یہ سب ڈرامہ ہی لگا، اور اس نے بڑی ہمت کر کے کہہ دیا تو فراز نے اسے یوں دیکھا گویا اس کا دماغ چل گیا ہو. اچھا ٹھیک ہے، سنا ڈاکٹر صاحب آپ نے، چوری اور سینہ زوری کی عمدہ مثال. حد تو یہ کہ آپ کی تشخیص کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے. فراز نے ڈاکٹر شاہد کو دیکھا تو شاہد غزل کی طرف متوجہ ہو گیا. محترمہ اس طرح تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، آپ دیر نہ کریں ورنہ... اچھا ٹھیک ہے، میں گڑبڑ... میرا مطلب ہے ایک فون تو کر سکتی ہوں نا؟ غزل نے خشک لبوں پر زبان پھیری. کہاں، تھانے فون کریں گی؟ فراز نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکا. جی نہیں، اپنی دوست روبی کو. روبی؟ کیا وہ بھی آپ کی طرح ہے؟ عمیر جو اسٹریچر پر لیٹ چکا تھا اچھل کر بیٹھ گیا. اس کی اچھل کود سے اسٹریچر پھسلتا چلا گیا اور طویل راہداری کی آخری دیوار سے جا ٹکرایا. عمیر نے لاکھ واویلا مچایا مگر اسٹریچر نے اپنی رفتار کم نہ کی اور نہ ہی کوئی صاحب دل اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا. نتیجتاً عمیر اسٹریچر کی دیوار کی ٹکر میں پہلے دیوار سے ٹکرایا، وہاں سے سر پر گھومڑ بنوا کر لیٹنا چاہتا تھا کہ اسٹریچر کے اسپرنگ پھر اچھلے اور عمیر صاحب کسی ماہر جمناسٹک کی طرح پہلے اوپر اچھلے پھر واپس اسٹریچر کے بجائے زمین بوس ہو گئے. اب وہ اصل میں زخمی ہوا تھا. ٹانگ تو معمولی زخمی تھی، اب اچھی خاصی زخمی ہو گئی تھی، اور ماتھے پر آدھ پاؤ گھومڑ ابھر آنے سے وہ قبول صورت سے خاصا بدصورت لگنے لگا تھا. ہائے فراز، تیرا بیڑا غرق، جھوٹ تو نے بولا، لڑکی کو ہراساں کرنے کا پروگرام تو نے بنایا، سزا مجھے مل گئی. ہائے ہائے میرا سر، ہائے میری ٹانگیں. دہائی ہے لوگوں، بلکہ مردوں، لڑکی کو بیوقوف نہ بنانا، کسی لڑکی کی آہ نہ لینا، ورنہ... ہائے میرا گھومڑ، ہائے میرا سر، میری ٹانگیں.
عمیر جو پہلے مصنوعی تکلیف سے آہ و بکا کی اداکاری کر رہا تھا، اب اس میں قدرت نے حقیقت کا رنگ بھر دیا تو وہ شور مچانے لگا۔ فراز اور شاہد بھی بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔ اب پوچھو کتے کتے لگیاں، ہائے مر گیا، یہ تمہارے گناہوں کا عذاب مجھ بے گناہ پر نازل ہوا ہے۔ کہا بھی تھا مت ہراساں کرو اس نازنین کو، مگر حسیناؤں سے تو تمہیں ازلی بیر ہے نا۔ ہائے مر گیا، میرے گوڈے میں درد۔ عمیر تکلیف میں الٹے سیدھے منہ بنا کر چلا رہا تھا۔ بس اتنی سی چوٹ پر تمہارا جگر گوڈے میں منتقل ہو گیا۔ شاہد نے ہنستے ہوئے اس کے زخمی گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو عمیر نے چیخ مار دی۔ تمہارے جیسے نکل چور ڈاکٹر اتنی سی بات پر مریض کو ہاسپٹل سے قبر میں منتقل کر سکتے ہیں تو؟ یار عمیر، کیا دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے۔ قسم سے میں چاہ رہا تھا کہ اس بزدل لڑکی کو ڈرانے کے لیے تم جاندار اداکاری کرو، تو اللہ نے کیسی میری مدد کی۔ اب جو بات تمہاری ہائے میں آئی ہے نا، پہلے کہاں تھی؟ فکر نہ کرو، یہ تمام چوٹیں اسی کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ تم اپنی منحوس شکل لے کر چلے جاؤ یہاں سے۔ میری چوٹیں اس کے کھاتے میں ڈالو گے اور اس کی محبت توجہ اپنے کھاتے میں۔ میں سب جانتا ہوں، خبردار جو اس معصوم حسینہ کو ہراساں کیا ہو تو ابھی جا کر اسے بتاتا ہوں کہ تم اسے تنگ کر رہے ہو۔ میں ہرگز بھی زخمی نہیں ہوں، وہ ادھر ہی آ رہی ہے، میں ابھی اسے سب کچھ بتاتا ہوں۔ قریب تھا کہ عمیر دوستی کے اصولوں سے بے وفائی کرتے ہوئے راز فاش کرتا۔ فراز نے اٹھتے ہوئے جان بوجھ کر کوہنی عمیر کے سر پر ابھرے ہوئے گھومڑ پر ماری تو وہ بلبلا اٹھا۔ کیوں، زخمی ہو نا ابھی؟ آپریشن کے بعد لنگڑے بھی ہو جاؤ گے۔ فراز نے اسے چڑھایا۔ مکار، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، اسٹریچر پر لٹا کر دھکیل دوں گا، پھر خوب نبھے گی لنگڑے اور اندھے کی۔ عمیر بری طرح تپا ہوا تھا۔ مکار، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، اسٹریچر پر لٹا کر دھکیل دوں گا، پھر خوب نبھے گی لنگڑے اور اندھے کی۔ عمیر بری طرح تپا ہوا تھا۔ بری بات، تم مرنے والے ہو اور مرنے والے کو یہ دنگا فساد سوٹ نہیں کرتا، اس لیے خاموشی سے لیٹ جاؤ۔ پھر شاہد اور فراز نے شور مچاتے عمیر کو اسٹریچر پر دوبارہ لٹایا۔ شاہد، تمہاری تو میں شکایت کروں گا، ڈاکٹر ہو کر کسی کو تنگ کر رہے ہو، اس گھامڑ کی ذرا سی انجوائمنٹ میں ساتھ دے رہے ہو۔ ہائے قسم سے بڑی تکلیف ہے، ڈاکٹر پین کلر دے دو۔ عمیر شاہد سے خفا ہوتے ہوئے درد سے بلبلا اٹھا۔ تو تمہیں کس گدے نے مشورہ دیا ہے کہ ہر نسوانی نام پر سر دھڑ کی بازی لگا دو؟ روبی سن کر تو تم ایسے اچھلے تھے کہ گویا کرنٹ لگا ہو۔ ہائے میرے یارو، یہ مشورہ تم دونوں کا ہی دیا ہوا ہے۔ ہائے میرا دل، ہائے میرا جگر۔ عمیر درد سے کراہ رہا تھا۔ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے کیا؟ غزل میں دیگر خصوصیات کے ساتھ ہمدردی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسے عمیر کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ اجی آپ کی بلا سے کوئی جیے یا مرے، آپ کو تو اپنی گردن عزیز ہے نا، سنبھالیے اسے۔ ہائے گردن بھی تو سراہی دار بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، سنبھال کر رکھنے والی چیز تو ہے۔ ہائے مر گیا۔ عمیر نے چادر اوپر اٹھا کر بولنا ضروری جانا تو فراز نے اسے زور سے چٹکی لی۔ دیکھیے مس غزل، آپ نے دستخط کرنے میں اور تاخیر سے کام لیا تو ان کا کیس بگڑ جائے گا۔ شاہد نے کاغذ غزل کے آگے کیا۔ جلدی کیجیے، بگڑنے میں بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی ہے۔ فراز نے پین کھول کر اس کی طرف بڑھایا تو ایک پل کے لیے سارا خاندان اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، لیکن اس نے سوچا کچھ بھی ہو، وہ ایک انسانی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزرے گی۔ اس نے جھٹ دستخط کر دیے اور پھر روبی کو فون کرنے لگی۔ ہیلو روبی، میں ہوں غزل، اور بہت پریشان ہوں۔ خیر یہ تو تمہاری جملہ صفات میں سے ایک خوبی ہے، پریشان ہونا بات بے بات۔ خیر بتاؤ، وجہ پریشانی کیا ہے؟ روبی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بلی کی وفات پر زار و کتار رونے والی بزدل ڈرپوک سی غزل کسی صورتحال سے دوچار ہے۔ روبی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، آگے بولو۔ روبی کو ابھی تک کوئی نئی بات سننے کو نہیں ملی تھی، وہ سکون سے پوچھ رہی تھی۔ روبی میری جان پر بنی ہے اور تمہارا اطمینان دیکھنے کے لائق ہے، پتہ بھی ہے کیا ہوا ہے؟ کہیں تمہارے پڑوسی ٹامی نے تمہاری لوسی کے ساتھ بے وفائی تو نہیں کر دی؟ نہیں روبی، ایکسیڈنٹ، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ چلائی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ گاڑی تو خیریت سے ہے نا؟ کیا بکواس ہے، میرا حال نہیں پوچھا، گاڑی کی فکر پڑ گئی، غزل نے شکوہ کیا۔ ارے بھائی تم زندہ ہو تبھی تو بات کر رہی ہو نا۔ خیر بتاؤ کس قبرستان سے، میرا مطلب ہے کس ہاسپٹل سے بات کر رہی ہو؟ روبی کی ساری حسیات بیدار ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ کا سن کر۔ بس تم جلدی سے آ جاؤ ورنہ کچھ ہو جائے گا، تمہیں پتہ ہے پولیس بھی آنے والی ہے۔ ہائے روبی، میں کس مشکل میں ہوں، تمہیں کیسے بتاؤں؟
اللہ میاں جی مجھے بچا لیں۔ وہ کسی ہمدرد کی آواز سن کر، وہ بھی عزیز جان روبی کی، جو اس کے اندر باہر سے اتنی اچھی طرح واقف تھی جتنی وہ خود نہیں تھی، بے قابو ہو گئی تھی۔ پولیس؟ تو کیا معاملہ اتنا گڑبڑ ہے؟ مارے کتنے ہیں؟ صرف 2۔ غزل نے کچھ ایسے لہجے میں صرف 2 کہا، گویا بہت زیادہ مارنے کی حسرت ہو جو پوری نہ ہوئی ہو۔ کیا پورے کے پورے مار دیے؟ نہیں، مگر پھر بھی ایک تو اچھا خاصا مرنے کے قریب ہے، بہت زخمی ہوا ہے، جلدی سے آ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ روبی، ابھی تو میری جان نکال دیں گے۔ اور وہ میری کزن ندا، تم تو جانتی ہو کتنی جیلس ہے مجھ سے، اسے بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ اس حادثے کی خبر اخباروں میں دے دی گئی تو بس تم آ جاؤ۔ غزل کو اپنی جان سے زیادہ ابھی کی ڈانٹ اور ندا کی طنزیہ باتوں سے خوف آ رہا تھا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں ابھی آ رہی ہوں، اور اگر کوئی پولیس والا معاملہ ہو تو پھر بھی فکر کی ضرورت نہیں، میرے فرسٹ کزن ایس پی ہیں، پولیس میں سب معاملہ سنبھال لیں گے، میں ابھی 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ اچھے برے دوست کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے، یہ بات اسے دادی جان نے بہت بچپن میں بتائی تھی، اس پر آج یقین آیا تھا۔ روبی سے بات کرنے کے بعد وہ خاصی پرسکون ہو گئی تھی، مگر وہ تینوں ساری بات سمجھ گئے تھے۔ شاہد اور عمیر وہاں سے غائب تھے، البتہ فراز اس کی نگرانی کے لیے موجود تھا۔ غزل نے صبح سے صرف ناشتہ کیا ہوا تھا اور اب دن کے 3 بج رہے تھے۔ گھبراہٹ، پریشانی، بھوک، پیاس سے وہ نڈال ہوئے جا رہی تھی۔ فراز کو اس پر ترس آ رہا تھا، وہ اٹھا اور کولر سے پانی کا گلاس بھر لایا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اسے یقین تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتی۔ یہ لیجئے، کسی مقتول کے لواحقین ایسے نہ دیکھے ہوں گے آپ نے۔ سادہ پانی کا گلاس بھی اس نے 1000 احسان کر کے دیا تو وہ اس پر بھی اس کی ممنون ہو گئی۔ تھینک یو جی، اس نے شکریہ کہتے ہوئے ابھی ایک ہی گھونٹ لیا کہ کسی مریض کے چلانے کی آواز آئی۔ یہ وہ تو نہیں؟ جی آپ نے درست پہچانا، یہ عمیر ہی کے تو چلانے کی آواز ہے، ظاہر ہے ٹانگیں کٹ رہی ہوں گی اس کی۔ میرے یار کی تو دنیا ہی لٹ گئی۔ ایک وقت تھا کہ ہر دوڑ میں مجھ سے پیچھے رہ جایا کرتا تھا، اور اب وہ ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھا، آپ کی بدولت۔ وہ پھر سے اسے ہراساں کرنے لگا تھا اور وہ خود کو واقعی مجرم تصور کرنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا ابھی اسی وقت روبی آ جائے اور وہ اس کے گلے لگ کر شدت سے رو پڑے، اور عین اسی وقت روبی آ گئی۔ روبی، غزل نے پانی سے بھرا گلاس فراز کی طرف اچھالا اور خود روبی سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فراز اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی میں بھیگ گیا، گلاس الگ دائیں آنکھ پر لگا، مگر وہ بولا کچھ نہیں، بس دونوں دوستوں کو دیکھتا رہا۔ اچھا چلو اب بانسو صاف کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ روبی اسے ساتھ لگائے تسلیاں دیتی وہاں آ گئی جہاں فراز کھڑا تھا، ان کے ملنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ جی تو آپ ہی وہ مرحوم ہیں جن کو چوٹیں آئی تھی؟ یا اللہ، یک نہ شد 2 شد، یہ بھی عقل سے پیدل ہے دوست کی طرح۔ فراز منہ میں بڑبڑاتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی نہیں، میں وہ مرحوم نہیں، وہ مرحوم اندر ہیں اور آپریشن سے شوق فرما رہے ہیں۔ کیا بہت چوٹیں آئی ہیں؟ روبی فکر مند ہو گئی۔ جی زیادہ تو نہیں، یہی 2-4 ٹانگیں ٹوٹی ہیں، 2-3 سر پر گھومڑ بنے ہیں اور 6-7 ہاتھوں کی انگلیاں غائب ہوئی ہیں۔ آپ کے دوست عجیب الخلقت ہیں کیا؟ روبی نے کچھ اتنی بے ساختگی سے کہا کہ فراز بس اسے گھور کر رہ گیا۔ جی نہیں، ابھی تو آپ کو مذاق لگ رہا ہے نا، ابھی جب پولیس آئے گی نا تو پتہ چلے گا آپ دونوں کو۔ فراز نے دونوں کو ذرا مطمئن ہوتے ہوئے دیکھ کر فوراً پولیس کا نام لے کر ڈرایا۔ روبی، پولیس، ابھی، ندا۔ غزل روبی کے پیچھے چھپ گئی۔ دیکھیے مسٹر، فراز کہتے ہیں مجھے، فراز نے جلدی سے تعارف کروایا۔ جی فراز صاحب، آپ خفا نہ ہوں، یہ بچی ہے۔ اچھا بچی ہے؟ آپ کے ہاں بچیوں کو ایکسیڈنٹ کھیلنے کے لیے سڑکوں پر نکال دیا جاتا ہے؟ یہ لیجیے میری طرف سے پیسے اور بچی کو جھنجھنا دلا کر گھر بٹھائیے، لوگوں کی جانیں فالتو نہیں ہیں۔ فراز نے جیب سے 50 روپے نکال کر غزل کے جھنجھنے کے لیے روبی کی طرف بڑھائے۔ فراز نے جیب سے 50 روپے نکال کر غزل کے جھنجھنے کے لیے روبی کی طرف بڑھائے۔ اتنے ناراضگی مناسب نہیں فراز صاحب، مانا کہ غلطی ہماری ہے، مگر اب کیا کیا جائے سوائے اس کے کہ ایک دوسرے سے سمجھوتا کر لیا جائے۔ روبی چاہتی تھی کہ مصالحت ہو جائے تو معاملہ پولیس اور گھر کے بزرگوں تک جانے سے بچ جائے۔ جی اب اتنی بھی معمولی بات نہیں جتنی آپ سمجھ رہی ہیں۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آئیے بتائیے کیا حال ہے میرے اکلوتے یار کا۔ ڈاکٹر شاہد کو آتے دیکھ کر فراز بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ حال کیا ہونا ہے، آپ بتائیے، آپ ٹانگوں کے بغیر کیسا محسوس کریں گے؟
شاہد نے اچٹتی سی نگاہ روبی اور غزل پر ڈالی جن کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کیا کاٹ دی؟ ہاں تو مجبوری تھی، نہ کاٹتے تو زہر سارے بدن میں پھیل جاتا۔ بیچارہ اب زمانے بھر میں امہر لنگڑے کے نام سے پکارا جائے گا۔ شاہد نے بڑے تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے کنکھیوں سے تقریباً بے ہوش ہوتی لڑکیوں کو دیکھا۔ اف میرے خدایا، میرا یار، میرا دوست، دیکھا آپ نے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں آپ کو سپریم کورٹ میں گھسیٹوں گا، آپ سے اپنے دوست کی ٹانگوں کا انتقام لوں گا۔ فراز ضرورت سے زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ روبی، غزل جو اب تک خود کو بے ہوش ہونے سے بچائے ہوئے تھی، بے ہوش ہو کر روبی کی باہوں میں جھول گئی تو وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ فراز نے شاہد کو دیکھا کہ اب کچھ کرو، اور شاہد نے سرزنش کی کہ اور ڈراؤ دھمکاؤ لڑکی کو۔ غزل کچھ نہیں ہوگا، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں یہ کیسی لڑکی ہے۔ روبی غزل کا سر گود میں رکھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر شاہد نے اسے دیکھا، ٹینشن ریلیف کا انجیکشن لگایا۔ یار فراز، بہت غلط بات ہے، عورت بہت نازک ہوتی ہے، کان سے بھی زیادہ۔ اب یہ مذاق ختم کرو۔ پتہ نہیں میرا دماغ کیوں خراب ہو گیا کہ ڈاکٹر ہو کر تمہارے مذاق میں شریک ہو گیا، لیکن اب ختم کرو۔ شاہد آخر ڈاکٹر تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا کہ محض تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے وہ لڑکی کو ہراساں کر رہے ہیں۔ اوہو، ارے بھائی کچھ نہیں ہوتا، چلو تم اب شریک نہ ہونا، لیکن اب یہ ڈرامہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا، بس تم اپنی چونچ بند رکھنا ڈاکٹر صاحب۔ فراز اس کی کسی بھی بات سے متاثر ہوئے بغیر روبی اور غزل کے پاس آ گیا، جہاں غزل اب ہوش میں آ چکی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی مس غزل؟ جی بہتر ہوں۔ غزل نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ تو بہتر ہو گئی، ذرا اس بد نصیب کے بارے میں سوچئے جو آپ کی مجرمانہ غفلت سے زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گیا ہے۔ خیر، آپ کی جملہ کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے عدالت میں مقدمہ کر دینے کا فیصلہ بدل دیا ہے۔ سچ؟ غزل اتنے زور سے چلائی کہ برآمدے میں صفائی کرتے خاکروب کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ کر قریب سے گزرتی مڈ وائف کو جا لگا، اور پھر دونوں میں ہاتھوں سے مذاق ہونے لگا۔ لیکن آپ کو اس معاہدے پر دستخط کرنے ہوں گے کہ ہاسپٹل کے چارجز ادا کرنے ہوں گے، خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ دوسرے، جب تک میرا دوست ہاسپٹل میں ہے آپ کو روز اسے دیکھنے آنا ہوگا، اور جی ہمیں آپ کی تمام شرائط منظور ہیں۔ اب ہم جائیں؟ غزل نے اس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں جائیے، ڈاکٹر شاہد نے جانے کی اجازت دے دی۔ جی کوئی عطا پتہ دیتی جائیے، ابھی تو مریض کو ہوش بھی نہیں آیا، خدا جانے کیا ہو، مرمرا گیا تو کون آپ کو شہر بھر میں ڈھونڈتا پھرے گا گرفتار کروانے کے لیے۔ وہ جو اس مصیبت سے چھٹکارا پانے پر بڑی خوش ہو رہی تھی، فراز کی بات پر ایک دم بجھ گئی۔ اب کیا خبر کیا ہو، اگر واقعی وہ بندہ مر گیا تو؟ ہائے اللہ نہ کرے، اللہ اسے لمبی زندگی عطا کرے، کم از کم اس ایکسیڈنٹ میں تو نہ مرے۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے دعائیں کرنے لگی۔ یہ لیجئے، یہ ہمارے ایڈریس ہیں، میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ درخواست دے جائیں، چند دنوں میں ہماری ماسی ریٹائرڈ ہونے والی ہے، اس کی جگہ رکھ لیں گے۔ فراز نے غزل کے ہاتھ سے ایڈریس لیتے ہوئے کہا تو شاہد اسے گھورنے لگا۔ فرمائیے۔ شاہد نے سوالیہ نظروں سے غزل کو دیکھا، اور اس سے قبل کہ وہ کچھ بتاتی، روبی نے اسے ہاتھ دے کر خاموش رہنے کی تاکید کی۔ اچھا جی شکریہ، بس اب ہم چلتے ہیں، آپ چارجز وغیرہ کی فکر نہ کریں، ہم بل ادا کر دیں گے اور مریض کی خبر گیری بھی کریں گے۔ روبی بوکھلائی ہوئی غزل کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی۔ کتنا منع کیا تھا تمہیں میں نے، ابھی نے، دادی جان، سب نے، مگر مجال ہے جو کسی کی بات کا اثر لیا ہو۔ دیکھ لیا نا اپنی ہٹ درمی کا نتیجہ۔ اب روبی اسے ڈانٹ رہی تھی، وہ جو سر جھکائے کسی مجرم کی طرح اس کے ساتھ چل رہی تھی، خاموشی سے ڈانٹ سنے گئی۔ روبی، ندا نے مجھے چیلنج کر دیا تھا۔ ہاں، ندا نے چیلنج کر دیا تھا، وہ تو تمہیں نیچا دکھانے کے لیے ایسا کرتی ہے اور تم آ جایا کرو اس کی باتوں میں۔ اب وہ کل چیلنج کر دے گی کہ کنویں میں چھلانگ لگا دو تو لگا دینا، قصہ پاک ہو جائے گا۔ اور یہ جو انکل اور دادی جان روز تمہاری بدحواسیوں اور بدتمیزیوں کا شکار ہوتے ہیں نا، تو ان سے جان چھوٹ جائے گی ان کی۔ روبی اسے ہمیشہ ہی اس کی بدتمیزیوں پر ٹوکا کرتی تھی، آج تو وہ اس سے 10 سال بڑی باجی بنی ڈانٹ رہی تھی۔ روبی، خدا کے لیے اب بتاؤ کیا کروں میں؟ گاڑی کی تو شکل ہی بگڑ گئی ہے، امی کو کیا جواب دوں گی کہ گاڑی کو کیا ہوا ہے؟ ایسا کرتے ہیں گاڑی ورکشاپ میں دے کر ابھی اور دادی جان کو یہ بتایا جائے کہ چونکہ تمہاری گاڑی خراب ہو گئی تھی اس لیے 1-2 ہفتے کے لیے تم نے لے لی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ابھی فوراً یقین کر لیں گے اور ہم گاڑی اچھی طرح ٹھیک کروا کر لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟
وہ اس خیال کے آتے ہی بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ وہ بھی حیران تھی کہ اتنا اچھا خیال اس کے ذہن میں کیسے آ گیا۔ جی نہیں، انتہائی بوگس خیال ہے۔ انکل تقریباً روز گھر آتے ہیں، پپا سے ہر بات ان کو پتہ چل جاتی ہے۔ روبی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے بولی۔ پھر غزل مایوسی سے سیٹ پر ڈھیر ہو گئی۔ پھر یہ کہ ایک جھوٹ بولا جائے گا ابھی کے سامنے؟ بالکل بھی نہیں، ابھی سارے جھوٹ پکڑ لیا کرتے تھے میرے۔ میں کچن سے چینی پھانگ کر آیا کرتی تھی تو ان کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ میں نے چینی کھائی ہے۔ غزل کے سامنے سارا بچپن گھوم گیا جب وہ جھوٹ بولا کرتی تھی اور ابھی جھٹ اس کا جھوٹ پکڑ لیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہ تمہارے سارے منہ پر چینی چپکی ہوتی تھی۔ اس بار جھوٹ میں بولوں گی، جاندار سا۔ کیا کہو گی؟ یہی کہ میں اور تم ندا کے گھر جا رہے تھے، میں ڈرائیو کر رہی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ بائک پر سوار 2 گنڈے ہمارے پیچھے لگ گئے۔ وہ مستقل ہمارے پیچھے لگے رہے اور وہ ہمیں کڈنیپ کرنا چاہتے تھے۔ پھر روبی جو بڑے پراسرار انداز میں ڈرامے کا پہلا سین لکھ رہی تھی، غزل کے پھر کہنے پر اسے گھورنے لگی۔ پھر یہ کہ ہم دونوں نے ان گنڈوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اسی مقابلے میں ہماری گاڑی کام آ گئی۔ مگر روبی، ہم مرد تو نہیں، پھر مردانہ وار مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی یہ بھی نکتہ اٹھا سکتے ہیں۔ روبی کی ساری پلاننگ تو اس کی سمجھ میں آئی نہیں، البتہ یہ احساس ضرور ہو گیا کہ جب وہ لوگ مرد نہیں تو مردانہ وار مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں۔ ہاں، یہ قومی یا صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے نا جو وہ یہ نکتہ اٹھائیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس آپ اپنی بدحواسیوں پر قابو رکھیں، منہ بند رکھیں، میں سب کچھ کر لوں گی۔ حماقتیں کر لی آپ نے۔ یار فراز، یہ زیادتی ہے، میں تو گھبرا ہی گیا تھا لڑکی جب بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاہد چونکہ ڈاکٹر تھا، اسے معیوب سا لگ رہا تھا کہ وہ دوستی میں ان کی شرارتوں میں شریک ہو جائے۔ کیا زیادتی؟ کیا کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ؟ اور بات بے ہوش ہو جانا تو ان لڑکیوں کی ہابی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ زیادتی ہے یا کچھ بھی، تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہے، جسٹ فار جوک۔ یار اس میں سنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض اوقات دل لگی دل کو لگ جایا کرتی ہے اور جسٹ جوک زندگی کا روگ بن جایا کرتا ہے۔ شاہد سنجیدہ ہو گیا کیونکہ وہ کالج کے زمانے میں ایسے ہی جوک کا نشانہ بن چکا تھا۔ تمہیں ہم پر اعتبار نہیں ہے شاہد؟ اگر ایسا ہوا کہ دل لگی دل کو لگ گئی تو میں اسے بڑی عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنا لوں گا۔ ویسے یار پتہ نہیں کیوں جب میں نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا تو وہ اچھی لگی تھی اور دل چاہا تھا کہ اسے تنگ کیا جائے، چھیڑا جائے۔ سو بہانہ تو ہمارے پاس معقول تھا ہی، بس یہ ہے کہ ساری کہانی جو اچھے لگتے ہیں ان کو تنگ نہیں کیا جاتا، انہی کو تو تنگ کرنے کا مزہ آتا ہے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ عمیر کہاں ہے؟ وہ تو ابل رہا ہوگا۔ پھر فراز اور شاہد عمیر کے کمرے میں آئے جہاں وہ نرس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اوکے سر، اب آپ آرام کریں، نرس جو اس کی ہلکی پھلکی باتوں سے محسوس ہو رہی تھی ڈاکٹر شاہد کو آتا دیکھ کر بولی۔ آتی جاتی رہیے گا، مریض کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے اچھے چہروں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر۔ عمیر نے شاہد اور فراز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ آپ کب تک رہیں گے ہاسپٹل میں؟ یہ دونوں چونکہ شاہد کے دوست تھے اور آتے جاتے رہتے تھے اور عمیر کی تو اچھی خاصی دوستی تھی سٹاف ممبران سے، اس لیے نرس بھی عادی تھی۔ اجی آپ کے لیے تو عمر بھر قیام کر لوں آپ کے ہاسپٹل میں۔ ہسپتال میں مریض آتے ہیں، شوقیہ مریض نہیں، اب آپ جائیے۔ ڈاکٹر شاہد نے نرس کو جانے کا کہا اور خود عمیر کے بیڈ کے قریب آ گیا۔ وہ سراپا غزل گئی کیا؟ اور وہ روبی تشریف لائی تھی؟ نرس کے جاتے ہی عمیر کو غزل اور روبی کا خیال آ گیا۔ ہاں گئی، مگر فکر نہ کرو، سارے اتے پتے لے لیے ہیں، فون نمبر بھی لے لیے ہیں، فراز نے عمیر کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، تمہاری اس ادا پر تمہارے جملہ گناہ معاف کر رہا ہوں کہ تمہاری وجہ سے میں اسٹریچر کی نظر ہوا اور میرے اکلوتے سر پر دوسرا گمڑ ابھر آیا۔ عمیر نے اپنی پیشانی پر ابھر آنے والے گمڑ کو چھوا۔ لیکن تمہیں کچھ دیر لنگڑا بن کر رہنا پڑے گا، اور وہ تمہیں دیکھنے جب ہاسپٹل آیا کریں گی تو تمہیں زبردست ایکٹنگ کرنا ہوگی۔ خیر لڑکیوں کے سامنے اداکاری میں تو تم ماہر ہو۔ بہرحال سوری یارو، ہاسپٹل کم از کم ایسے ڈرامے کو افورڈ نہیں کر سکتا، کوئی اور بندوبست کرو۔ شاہد نے انہیں ہاسپٹل استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی۔ بڑے بد لحاظ ہو یار۔ خیر 1-2 بار تو انہیں ہاسپٹل بلانا ہوگا، پھر کہہ دینا کہ مریض کو گھر شفٹ کر دیا گیا ہے، اور تم یاد رکھو کہ تمہاری ٹانگیں کٹ چکی ہیں اور تمہیں اب ان پر روب ڈالنا ہے۔ یار یہ مشکل ہے، مردانگی ہمیشہ روب حسن میں آ جاتی ہے اور جھوٹ سچ میں بدل جاتا ہے۔ عمیر نے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ مرو تم دونوں،
خیر میرا ساتھ تم دونوں کو دینا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں انکار کیسے کرتے ہو۔ فراز دونوں سے خفا ہو گیا تو عمیر اور شاہد ایک دوسرے کو دیکھ کر سوچنے لگے، غضب خدا کا، لڑکی صبح 10 بجے سے نکلی ہوئی ہے گھر سے اکیلی گاڑی لے کر، اور ابھی تک اس کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ امی جان یہ سارا آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ بہت سے بچوں کی مائیں مر جایا کرتی ہیں، مگر ان بچوں کو کم از کم لاڈ پیار میں اتنا نہیں بگاڑا جاتا۔ آپ نے تو حد کر دی ہے اس پر عنایات کی۔ آپ کو خبر ہے آج کل ماہر ترین ڈرائیور بھی سڑکوں پر نکل کر گھبرا جاتا ہے، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کئی کئی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور آپ کی لاڈلی تو ابھی ڈرائیونگ کے ابتدائی مراحل میں ہے، 3 بچوں کے ہیں اور صاحبزادی کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ کمال یزدانی اتفاق سے آج آفس سے بھی جلد ہی آ گئے تھے اور گھر میں غزل اور گاڑی کو نہ پا کر بہت پریشان ہو رہے تھے، دادی جان سے خفا ہو رہے تھے جو کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر بس درود شریف کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ بیٹے کی باتیں خوفزدہ تو کر رہی تھی، مگر اب کیا کرتی، ممتا سے مجبور ہو کر انہوں نے خود ہی تو اسے ندا کے گھر جانے کی اجازت دی تھی، مگر لڑکی تو جانے کہاں رہ گئی تھی۔ اللہ سے مدد مانگو، بیٹے ابھی آ جاتی ہے، اچھی خاصی تو گاڑی چلا لیتی ہے غزل، ندا کی عادت تو تم جانتے ہو، ہلا گلا کرتی رہتی ہے، روک لیا ہوگا۔ جب انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے تو وہ خود کو اور دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے طرح طرح کی دلیلیں دیتا ہے۔ امی جان حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، اسے کم از کم فون تو کر دینا چاہیے تھا۔ کمال یزدانی بہت زیادہ فکر مند تھے، پورے کمرے کے انہوں نے بے شمار چکر لگا لیے تھے۔ عین اسی وقت فون کی بیل ہوئی تو وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھے کہ شاید غزل کا ہو، مگر دوسری طرف ندا تھی۔ مگر وہ تو صبح سے تمہاری ہی طرف گئی ہوئی ہے ندا بیٹے۔ نہیں انکل، یہاں تو وہ نہیں آئی، صبح سے اب تک کہاں چلی گئی؟ آپ نے روبی کے ہاں معلوم کیا تھا؟ ممکن ہے اس کے گھر ہو۔ نہیں، روبی کے ہاں تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، دعا کرو بیٹا وہ خیریت سے ہو۔ ندا کے فون نے رہے سہے حواس بھی معطل کر دیے، انہوں نے فوراً روبی کا نمبر گھمایا، وہاں سے پتہ چلا کہ روبی بھی گھر پر نہیں، تو انہیں قدرے اطمینان ہوا کہ وہ یقیناً روبی کے ساتھ ہوگی۔ روبی سمجھدار لڑکی تھی۔ امی جان روبی بھی گھر پر نہیں، انہوں نے ماں کو اطلاع دی، جن کا مارے گھبراہٹ کے برا حال تھا، مگر بیٹے کی باتوں کے ڈر سے خاموشی سے تسبیح گھمائی جا رہی تھی۔ ادھر وال کلاک نے 5 بجائے، ادھر دونوں گھر میں داخل ہوئی۔ مارے خوف، گھبراہٹ اور گزرنے والی غیر معمولی واردات نے واقعی اپنی ذات کے خول میں بند رہنے والے نازک احساسات کے مالک غزل کو نیم مردہ کر دیا تھا۔ اوپر سے ابی اور دادی جان کی حالت نے اسے مزید بدحواس کر دیا۔ وہ دونوں تو اسے روبی کے ساتھ زندہ سلامت دے کر خدا کا شکرانہ بجا لا رہے تھے، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ دونوں اس سے اس حد تک خفا ہیں کہ یہ تک نہیں پوچھا کہ سارا دن کہاں تھی۔ وہ ہمت کر کے ابی کی طرف بڑھی۔ ابی دیکھیے، مجھ سے خفا مت ہوئیے، میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا۔ دیکھیے گھر سے گاڑی لے کر میں نکلی، ندا نے چیلنج جو کر دیا تھا، پھر میں کیا کرتی، پھر روبی ڈرائیو کر رہی تھی، پھر ابھی ہم 2 گنڈوں کے پیچھے لگ گئے، بڑی دور تک ہم نے ان گنڈوں کا پیچھا کیا، بالآخر ہم ان کو کڈنیپ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ابھی ہم نے ان کو بائک پر لادا اور ہاسپٹل لے گئے، وہاں ایک گنڈے کی دونوں ٹانگیں کٹوا دی، ایک کی کوہنی پر دیوار دے ماری، اور ابھی ایک کے میں نے 2 سر بنا دیے، اور دن بھر کی ٹینشن اور ابھی کے خوف نے اس کے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا، اور وہ نان سٹاپ پھول پھول بکے گئی۔ روبی سر تھام کر بیٹھنے ہی والی تھی کہ غزل بے ہوش ہو کر دھڑام سے کوچ پر گر گئی۔ روبی کیا ڈرامہ ہے یہ سب؟ غزل کا بے ہوش ہونا بھی ابھی کو متاثر نہ کر سکا، وہ دھاڑے تو قریب تھا کہ وہ بھی پٹری سے اتر جاتی اور اول پھول بکنا شروع کر دیتی، مگر اس نے حواس برقرار رکھے اور جو جھوٹ اس نے گھڑا تھا وہی ابھی کو بتایا۔ ہائے میری بچی، تبھی تو میں کہوں میری بچی کا رنگ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ارے بھاڑ میں گئی گاڑی، خدا نے میری بچی کی جان بخش دی۔ کمال بیٹے جلدی سے میری بچی کا صدقہ اتارو، ہائے مولا تیرا کرم کہ تو نے میری بچی کی جان بچائی۔ دادی جان تو غزل کا سر گود میں رکھے پیار کر رہی تھی، مگر کمال یزدانی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کون تھے وہ گنڈے؟ میں خون پی جاؤں گا۔ امی جان آئندہ یہ کبھی گھر سے نہیں نکلے گی، حد ہو گئی، وہ تو خدا کی مہربانی ہو گئی ورنہ۔ اچھا روبی بیٹی، تم نے ان کی بائک کا نمبر نوٹ کیا تھا یا نہیں؟ نہیں انکل، وہ دراصل ہم تو اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ گئے، اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جھوٹ بولتے ہوئے روبی کی نظر آپ نیچی اور لہجہ چور سا ہو گیا تھا، مگر اس جھوٹ کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا، اس لیے یہ ہوا کہ ابی اور دادی جان مطمئن ہو گئے اور غزل کی جان بچ گئی۔ روبی سارا وقت غزل کی پٹی سے لگی رہی، اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے ساری بات اسے بتا دی کہ اب بدحواسی سے کہیں بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ ہائے روبی،
کہ سچ میں نے ایسا کہا تھا؟ غزل کو کچھ یاد نہیں تھا۔ جی، آپ نے اپنی موت کا خود سامان کر لیا تھا۔ بہرحال اب محتاط ہو کر رہنا ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے ندا کا فون بھی آیا تھا اور انکل نے ساری صورتحال اسے بتا دی ہے، لیکن وہی بات بتائی ہے جو میں نے ان کو بتائی ہے۔ چلو شکر ہے کہ بات بن گئی، اب اللہ ان منحوس شکلوں سے بچائے۔ روبی قسم سے وہ جو فراز تھا نا، انتہائی کمینہ تھا۔ دل چاہ رہا تھا اس بیچارے عمیر کی جگہ اس کی ٹانگیں کٹ جائے یا اس کی زبان پر مچھر کاٹ لے۔ کتنا بول رہا تھا بڑھ بڑھ کر، اور وہ ڈاکٹر، وہ بولے جا رہی تھی کہ سامنے سے ندا آ گئی۔ بڑی تنزیہ سے مسکراہٹ تھی اس کے لبوں پر۔ وہ دونوں سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ ہائے کزن، کیسی ہو؟ سنا ہے آج بڑا ہی اسٹرانگ سا واقعہ ہوا ہے۔ وہ غزل کی غزالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ڈھہنے لگی۔ خیر اب اتنا بھی نہیں۔ روبی اور ندا کی آپس میں خوب لگتی تھی۔ ویسے واقعی ایسا ہوا تھا کہ کہانی گڑی گئی ہے؟ ندا بھی سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال کر سانپ نکالنے کی فطرت رکھتی تھی۔ تجربہ کار لگتی ہو کہانیاں گھڑنے میں۔ روبی بھی اسے نہیں بخشتی تھی۔ ندا کے آ جانے سے غزل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اوپر سے ندا کی باتیں سونے پہ سہاگا تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ سب کچھ اگل نہ دے ندا کے سامنے۔ غزل بی بی، آپ کا فون ہے، کسی فراز میاں کا ہے۔ میں فون اس لیے یہی لے آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بی بی جہاں بیٹھی ہو وہیں فون دے دو۔ غفور، تم تو پیدائشی احمق ہو۔ فون بمشکل کھینچ کر اس نے قریب لایا تو وہ جو روبی کی گھرکیوں سے نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، فراز کا نام سن کر اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ فراز کا فون؟ غزل نے بیچارگی سے پہلے ندا، پھر روبی اور پھر ریسیور کو دیکھا جس کی دوسری طرف وہ بندہ تھا جسے خوف و ہراس پھیلانے کا پیدائشی شوق لگتا تھا۔ ارے غزل، فراز کو بھول گئی؟ چلو بات کرو اس سے، بڑا ہی کیوٹ بچہ ہے، میری کزن کا بیٹا ہے، تم سے کتنا مانوس ہو گیا ہے، بات کر لو۔ روبی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھاتے ہوئے اسے فراز سے بات کرنے کو کہا۔ ہائے روبی، لائن کٹ گئی، خدا کا شکر ہے، دیکھو تو ٹوں ٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ غزل تو لائن کٹ جانے پر یوں خوش ہوئی گویا قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ویسے بائی دا وے، یہ فراز کی کیا سٹوری ہے؟ ندا کو اب شک ہی نہیں یقین ہو چلا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ سٹوری کیا، بتایا تو ہے، بچہ ہے، میری کزن کا بیٹا ہے، 6-7 سال کا، غزل سے بہت مانوس ہے، ماں سے ضد کر کے تقریباً روز ہی غزل سے بات کرتا ہے۔ روبی نے بڑی لاپرواہی سے کہا، مگر ندا کو یقین نہیں آیا تھا۔ ویسے انکل تو اس جھوٹ سے مطمئن ہو گئے ہوں گے، مگر میں نہیں ہو سکتی، میں کھوج لگا لوں گی۔ اوکے، خدا حافظ۔ ندا دونوں کو چپتی نظروں سے دیکھتی ہاتھ ہلاتی باہر نکل گئی۔ کھوج نکالوں گی، شرلاک ہوم کی پوتی، روبی بڑبڑائی۔ ہائے روبی، اب کیا ہوگا؟ وہ تو… غزل خوف زدہ ہو گئی۔ ندا بچپن ہی سے اس کے لیے خطرے کا سمبل رہی تھی۔ تمہارا مقبرہ بنے گا اور کیا ہوگا، بس حواس قابو میں رکھو، اور اب اگر فراز کا فون آئے تو بہت نارمل ہو کر رہنا اور خود اعتمادی سے جواب دینا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے، فراز کا فون بھی نہیں آیا تو غزل خدا کا شکرانہ بجا لاتی رہی۔ روبی اب روز ہی اس کے پاس آ جایا کرتی تھی، ورنہ اسے یقین تھا کہ وہ بھانڈا پھوڑ دے گی۔ اس روز وہ دادی جان سے باتیں کر رہی تھی، غفور کی اطلاع پر کہ اس کا فون ہے بھاگی آئی۔ ہیلو، فرمائیے۔ فرمانا کیا ہے محترمہ، میں فراز بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف فراز تھا۔ اچھا تو یہ وہی ہے، میں بھی اب نہیں دبوں گی۔ روبی کہتی ہے مجھے بہادر بن کر جواب دینا چاہیے، یہ تو پورا بلیک میلر ہے۔ اچھا تو آپ ہیں، ویسے میں نے آپ جیسا ذلیل آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ دھمکی دیتے ہیں؟ لے آئیے کانسٹیبل کو، ہمارے پاس بھی ایک ایس پی ہے، میں دیکھ لوں گی آپ لوگوں کو۔ آخر کیا سمجھ کر آپ لڑکی کو ہراساں کرتے رہے ہیں؟ میں آپ جیسوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اندر سے دل تو بند ہوا جا رہا تھا، مگر اب اسے بہادر بننا تھا۔ اس نے بڑی بہادری سے اس کی دھمکی کا جواب دھمکی میں دیا۔ دوسری طرف فراز کبھی ریسیور کو دیکھتا، کبھی قریب کھڑے عمیر اور شاہد کو۔ گھر جاتے ہی بلی شیر بن بیٹھی محترمہ، آپ کو اندازہ نہیں آپ نے کہا کیا ہے۔ خیر دیکھ لیتا ہوں۔ آپ کو ایک تو میرے دوست کو قتل کر کے مجھے دوست لیس کر دیا، اور پھر نہ ہاسپٹل کے چارجز دیے، نہ ایک بار بھی مریض کی عیادت کو آئیں، اوپر سے اکڑ دکھا رہی ہیں۔ ہاں دکھا رہی ہوں اکڑ، اب میں اپنے گھر میں ہوں اور میں کیوں ہاسپٹل کے چارجز دوں؟ آپ جو کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ وہ بہت دلیر ہو گئی تھی، اس کے منہ میں جو آیا وہ کہہ گئی۔ فراز کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا، کہاں وہ سہمی ہرنی کی طرح سہمی ہوئی لڑکی اور کہاں یہ بات کرنے کا انداز۔ اسے یقین تھا اس واقعے نے اس کے دماغ پر بھرپور اثر کیا ہے، تب بھی تو ایسی باتیں کر رہی ہے۔ کسی ہوش مند عقل مند کو ریسیور دیں، بات کرنی ہے۔
यहाँ कोई अक्लमंद नहीं रहता बस, और मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करती। उसने इतना कहा और रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया और खुशी और जोश से रूबी के आने का इंतज़ार करने लगी। वो उसे जल्दी से बताना चाहती थी कि उसने कितनी बहादुरी का सबूत दिया है। क्या क्या तुमने ये सब फराज से कहा और धमकी भी दी? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, और जो उन्होंने कोई एक्शन ले लिया तो अहमक लड़की, न जाने क्या दिन दिखाओगी। उसने तो बड़े फख्र से अपने बहादुर बन जाने की खबर रूबी को सुनाई थी, मगर रूबी ने बजाय खुश होने के उसे मजीद परेशान कर दिया था। तुमने खुद ही तो कहा था, वो मिनमनाई, तुम्हें खुद एतमादी से बात करने को कहा था, धमकियां देने को नहीं। और जिनकी तुमने धमकी दी है ना एसपी साहब, वो आजकल अमेरिका गए हुए हैं इलाज करवाने के लिए। हाय नहीं, उसकी सारी खुशफहमी दूर हो गई। अब मरो नहीं, करती हूँ मैं कुछ। रूबी ने उसे तसल्ली दी और हॉस्पिटल का नंबर मिलाकर डॉक्टर शाहिद से बात की। रूबी ने खूब माजरत वगैरह की और ये कि वो लोग मरीज़ को देखने भी आएंगे और हॉस्पिटल के चार्जेस भी देंगे। तब शाहिद को दिल चाहा सच बोलकर लड़कियों को मुतमईन कर दे, मगर वो दोस्ती के हाथों भी मजबूर था, खामोश रहा। ओके डॉक्टर साहब, हम आज ही आ रहे हैं। आज? मगर शाहिद परेशान हो गया, क्योंकि उमैर तो 2 रोज़ से हैदराबाद गया हुआ था और फराज की कुछ नहीं खबर थी। वो आ जाएंगी तो आप ही भांडा फूट जाएगा। वो तो शुक्र हुआ कि फराज आ गया। तो यार इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आने दो। आने दो? मरीज़ कहाँ है, किसकी आदत करेंगी वो लोग? शाहिद ने उसे घूरा। डोंट वरी, तुम्हें मरीज़ चाहिए ना, तुम्हें ऐन वक्त पर मिल जाएगा। और फिर फराज कंबल लपेटकर उमैर की जगह मरीज़ बनकर लेट गया। वो दोनों आ चुकी थी। फराज ने कंबल की झरी से देखा। गज़ल सुर्ख शर्ट, सफ़ेद शलवार दुपट्टे में बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर चेहरे पर पहले जैसी बदहवासी और परेशानी की परछाइयाँ थीं। वो दोनों हाथों को आपस में जकड़े सहमी नज़रों से देखती उसे बहुत अच्छी लगी थी, तभी तो वो इस दिल लगी पर आमादा हुआ था और उसे तूल दे रहा था। हाय डॉक्टर साहब, शदीद दर्द है, जहर का इंजेक्शन क्यों नहीं लगा देते मुझे? डॉक्टर मार डालो यार, मेरी मुजरिम को सज़ा दिलवाओ, वरना वरना मैं। हाय सर, हाय मेरी टांगे। वो ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था कि रूबी और गज़ल को बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। डॉक्टर साहब, आप इनका इलाज करें, खर्चे की बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हम सारे अखराजात बर्दाश्त करने को तैयार हैं। नहीं डॉक्टर, इनसे कह दो को भीख नहीं चाहिए मुझे, मेरी टांगें गई हैं, मैं लड़की का सर चाहता हूँ। फराज गज़ल की घबराहट की आग पर मुसलसल तेल डाल रहा था और उसकी ये बात सुनकर वो मज़ीद खौफज़दा हो गई। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही सर है, और मेरे पास भी इत्तेफाक से 2 ही टांगें थी, कोई 30-40 नहीं थी कि मैं खामोश हो जाता। ऊपर से धमकियां देती है मोहतरमा। फराज उसकी घबराहट को दोचंद कर रहा था। मेरे ख्याल में मिस गज़ल और रूबी, आप लोग मेरे कमरे में आ जाएं। शाहिद महसूस कर रहा था कि फराज ओवर हो रहा है और लड़कियां सहम रही हैं। वो उनको अपने कमरे में लेकर चला तो फराज को गुस्सा आ गया। उसने खींचकर तकिया शाहिद को मारा, मगर वो आगे निकल चुका था। तकिया गज़ल को लगा। रूबी, मेरा सर बचा लो। गज़ल को अपने सर की फिक्र लाहक हो गई थी। वो दोनों शाहिद के साथ उसके कमरे में आ गई। डॉक्टर साहब, वो फराज साहब नज़र नहीं आ रहे। रूबी ने फराज के बारे में पूछा। अच्छा है ना, वो बहुत फजूल से बंदे हैं। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं, मगर वो तो पक्के ब्लैकमेलर लगते हैं, शक्ल ही उठाई गिरू जैसी है। मेरा बस चले तो मैं उनका गला दबा दूं। वो मरहूम, मेरा मतलब है वो उमैर साहब भी अच्छे हैं, मगर वो फराज। डॉक्टर साहब, आपने कभी गौर किया है उनकी शक्ल मक्कार लुमड़ी से कितनी मिलती जुलती है? जुड़वा बहन भाई लगते हैं। और तो ये हाल है कि मेरी शक्ल मक्कार लुमड़ी से मिलती है और मैं ब्लैकमेलर हूँ। फराज उसी वक्त उन लोगों के पीछे भाग आया था और उसने गज़ल की सारी बातें सुन ली थी। गज़ल तो खौफ के मारे बेहोश होने को थी। रूबी बेचारी नादम सी हो गई। अरे फराज साहब, आप इसकी बातों में मत आया करें, ये ज़रा जज्बाती हो जाती है। आप इनकी सफाइयाँ ना पेश किया करें, मैं देख लूँगा अब इस मलका जज्बात को। फराज बाहर निकल गया। शाहिद ने उनको समझाया कि वो कुछ नहीं करेगा, आप फिक्र ना करें। गज़ल के तो हाथ पैर फूल गए। इस धमकी पर रूबी भी फिक्रमंद हो गई। गज़ल, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या बनेगा। इंतहाई अहमक और बदहवास लड़की हो। अब क्या ज़रूरत थी फराज की बुराई करने की? हाँ, ज़रूरत तो नहीं थी, मगर मैं बुराई किए बगैर रह भी नहीं सकी। गज़ल की तो रातों की नींद हराम हो गई थी जब से ये वाक़या पेश आया था। वो लोग तो उसे खुलकर ब्लैकमेल कर रहे थे। 5,000 पहले दे चुकी थी, वो और मांग रहे थे।
معاملہ خاصا سنگین ہو گیا تھا۔ اس روز جب فراز کا فون آیا کہ پیسے لے کر آ جائے، ہاسپٹل کا بل ادا کرنا ہے، تو روبی نے سوچا کہ بذات خود عمیر سے بات کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ اس نے ڈاکٹر شاہد سے کہا وہ لوگ صرف عمیر سے بات کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ لوگ معاملے کو بہت طول دے رہے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر شاہد سے پروگرام سیٹ کرنے کے بعد دونوں جب ہاسپٹل پہنچی تو فراز واقعی نہیں تھا۔ وہ لوگ عمیر کے کمرے میں آ گئیں جو بستر پر رنج و الم کی تصویر بنا لیٹا تھا۔ غزل کو دکھ ہونے لگا، محض اس کی وجہ سے ایک تندرست انسان اپاہج ہو گیا۔ کیسے ہیں اب آپ عمیر صاحب؟ اس نے آہستگی سے کہا تو عمیر بغور اسے دیکھنے لگا۔ عمیر کو ٹھیک دیکھ کر غزل کو خاصا اطمینان ہو رہا تھا۔ جی آپ کو دیکھ کر تو ویسے ہی 20 بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں، چہرہ بے نور پر ایسی رونق آتی ہے، قاتل یہ سمجھتا ہے کہ چلو سزا سے بچ گئے۔ یہ پٹی فراز نے پڑھائی تھی کہ لڑکی کو جرم کا احساس دلاتے رہنا، ورنہ وہ خود تو حسن پر ایسا مہربان ہوتا کہ ان کی دلجوئی کی خاطر کیا کچھ نہ کر گزرتا۔ عمیر صاحب آج ہم آپ سے یہی بات کرنے آئے ہیں کہ بہت ہو گئی، ٹھیک ہے اس کی غلطی ہے، یہ سب ہوا، لیکن اب اس قصے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ کیا محترمہ روبی صاحبہ، پہلے تو بات اتنی نہیں بگڑی تھی، بات تو ساری اب بگڑی ہے اور اس حد تک بگڑ گئی ہے کہ ساری عمر ختم نہیں ہو سکتی، اور آپ کی دوست صاحبہ کو میں عمر قید کی سزا ضرور دوں گا۔ فراز جانے کہاں سے آٹا پکتا تھا۔ اس وقت بھی جب وہ لوگ سنجیدگی سے بات کر رہے تھے وہ آ گیا اور غزل کو بڑی گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے عمر قید دینے والے؟ ضبط کے باوجود غزل کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ بی بی یہ بہت کچھ ہوتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو قید کر کے رہیں گے اور عین ممکن ہے کہ آپ کو بھی قید کر لیا جائے۔ آپ محترمہ کی دوست ہیں۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے غزل اور روبی کو دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں روبی منتیں کرنے کی، دیکھ لیں گے ہم بھی۔ غزل نے روبی کا ہاتھ پکڑا اور باہر آ گئی۔ ہم لوگ کسی بھی وقت گھر تشریف لائیں گے۔ فراز نے پیچھے سے ہانک لگائی تو غزل کا دل مٹھی میں آ گیا کہ نہ جانے کب کس وقت ابھی کی موجودگی میں آ جائیں، تب وہ کیا بہانہ بنائے گی۔ اف میرے خدایا میں کس عذاب میں پھنس گئی۔ اس قدر ٹینس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ مالک ہے، آنے دو دیکھ لیں گے، انکل کو بھی میں سنبھال لوں گی۔ یہ دوست بھی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ روبی کتنا خیال کر رہی تھی۔ اس روز فراز کا صبح ہی فون آ گیا کہ وہ لوگ آج شام کو آ رہے ہیں۔ روبی، غزل کے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ چلو دیکھ لیں گے، یہ شکر ہوا کہ اچانک نہیں آ گئے، بتا کر آ رہے ہیں کہ ہم حفاظتی انتظامات تو کر سکتے ہیں۔ سوچو کہ انکل سے کیا کہنا ہے، یا پھر آئیڈیا، روبی ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی نیم پلیٹ اتار کر پڑوسیوں کا گیٹ پر لگا دیتے ہیں، ان کے گھر میں خطرناک سے شکاری کتا ہے، خوب خاطر تواضع کر کے واپس بھیجے گا۔ غزل کے خیال میں یہ بہترین آئیڈیا تھا مگر روبی کو پسند نہیں آیا۔ بالکل ربش آئیڈیا ہے، ایسی کوئی حماقت نہیں کرنا، وہ لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، اگر انہوں نے انکل کے سامنے کہا تو میں سنبھال لوں گی۔ اب میں ذرا گھر جا رہی ہوں، شام کو ان کے آنے سے پہلے آ جاؤں گی، اور خیال رکھنا کہ ان کے سامنے کوئی حماقت نہ ہو۔ روبی اسے ہدایات دیتی چلی گئی، لیکن غزل کا خیال تھا کہ جو پروگرام نیم پلیٹ بدلنے کا اس نے بنایا ہے وہ انتہائی مناسب ہے، یا پھر یہ کیا جائے کہ اپنی نیم پلیٹ اتار لی جائے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور پھر اس نے خود ہی اپنی نیم پلیٹ اتار کر رکھ لی اور چوکیدار کو بتا دیا کہ شام کو جو لڑکے آئے تو کہہ دینا یہ کمال یزدانی کا گھر نہیں ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں بی بی، میں آج کل کے لڑکوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کہیں تو کوئی خاطر تواضع بھی کر دوں اپنے انداز میں۔ خان نے کہا تو اس نے جلدی سے منع کر دیا۔ ارے نہیں، بس منع کر دینا، صرف زبان سے، ہاتھ سے نہیں۔ اب وہ بالکل پرسکون اور مطمئن ہو گئی کہ جب ان کو گھر کا ایڈریس ہی نہیں ملے گا تو وہ کیسے آ سکیں گے۔ سارا دن اس نے سکون سے گزارا۔ شام کو وہ فریش ہو کر لان میں آ گئی۔ اس کے ذہن سے فراز اور عمیر کی آمد بالکل نکل چکی تھی۔ وہ جھولے پر آنکھیں موندے جھول رہی تھی۔ اسی وقت فراز اور شاہد آ گئے۔ خان صاحب نے جھوٹ بولا کہ یہ نہ تو کمال یزدانی کا گھر ہے اور نہ ہی غزل کمال کا، جبکہ سامنے ہی غزل جھولا جھول رہی تھی۔ جھوٹ بولتے ہو مالکن کی طرح۔ فراز نے خان کو پیچھے ہٹایا اور شاہد کے ساتھ غزل کے قریب پہنچ گیا جو دھیرے دھیرے گنگنا رہی تھی۔ ساون کے دن آئے، بالم جھولا کون جھلائے۔ فراز نے شاہد کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور خود آہستگی سے اسے جھولا جھلانے لگا۔ شکر ہے روبی تم آ گئی۔ پتہ ہے روبی، میں نے تمہارے منع کرنے کے باوجود نیم پلیٹ اتار لی ہے۔ ہائے کاش پڑوسیوں کا کتا ان کی خاطر تواضع اپنے خونی پنجوں سے کرے۔ دوسرے تو دونوں ٹھیک ہے مگر یہ جو تیسرا ہے نا فراز، قسم سے روبی دل چاہتا ہے کہ اب بھی گاڑی چلاؤں اور اسے سچ مچ گاڑی کے نیچے دے کر ماروں۔ انتہائی کم ظرف اور کمینہ سا بندہ ہے۔ شکر ہے وہ نہیں آئے گا، ورنہ ابھی جان تو جان سے مار دیتے۔ وہ مڑے بغیر بولے گئی،
مگر وہ جو اسے جھولا دے رہا تھا اس نے اتنے زور سے جھولا دیا کہ وہ دھڑام سے نیچے آ رہی۔ ہائے روبی کی بچی، مار دیا آپ؟ اس کی آنکھیں حیرت سے اور منہ گبڑاہٹ سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جی ہاں ہم، فراز بھی اس کے انداز میں اس کے کان میں جا کر چیخا۔ آخر اپنی برائیاں کہاں تک سنتا اور برداشت کرتا۔ آپ ابھی سے ملنے آئے ہیں نا، بلکہ شکایت کرنے آئے ہیں؟ تو وہ بالکل بھی گھر پر نہیں ہے، وہ 2 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، حیرت ہے، ابھی 20 منٹ پہلے تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ میں ملک میں ہوں، بلکہ گھر پر ہوں، تم لوگ آ جاؤ۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کوئی حماقت کرتی کمال صاحب اسی وقت باہر آ گئے۔ ارے میاں، آ گئے تم لوگ؟ پھر وہ دیکھتی ہی رہ گئی اور ابھی ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ اسے خطرے کی گھنٹیاں قریب ہی سنائی دینے لگی۔ اوہ شکر ہے روبی تم آ گئی، پتہ ہے وہ دونوں مکار لومڑیاں آ گئی ہیں اور ابھی ان کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے ہیں۔ یہ تو ایک دن آخر ہونا ہی تھا، وہ لوگ مجھے پیچھا چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ خیر اب اخلاق سے پیش آنا ہے، سنا ہے کہ اخلاق سے بڑے بڑے رام ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں چائے بنا کر خود ہی ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ غزل نے چور نظروں سے ابھی کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ فراز نے ابھی کو اب تک سب کچھ بتا دیا ہوگا، مگر یہاں تو ماحول ہی کچھ اور بنا ہوا تھا۔ ابھی بڑے خوش تھے اور سیاست پر بحث ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فراز شوخ ہو گیا۔ سر آج کل ایکسیڈنٹ کچھ زیادہ نہیں ہونے لگے؟ فراز نے شوخی سے غزل کو دیکھا تو اس کا دل حلق میں آ گیا۔ ارے فراز صاحب یہ لیجئے نا، یہ سیب لیجئے نا، بہت میٹھا ہے۔ غزل نے جھٹ سے فراز کی طرف بڑھایا۔ آپ نے خود بنایا ہے کیا؟ وہ شوخی سے اس کی گھبراہٹ سے محسوس ہوتا ہوا بولا۔ نہیں جی، اللہ نے بنایا ہے۔ ہاں تو سر میں کہہ رہا تھا کہ آج کل لڑکیاں… فراز صاحب آپ کیلے کو چائے میں ڈبو کر کھائیے، یقین جانیے بڑا مزہ آئے گا، بہت لذیذ چیز بنائی ہے اللہ نے یہ کیلا بھی۔ پھر خود ہی غزل نے کیلا چھیل کر فراز کی طرف بڑھایا۔ ذرا آپ کھا کر دکھائیے کیلے کو چائے میں ڈبو کر، فراز نے کہا تو غزل مکان کی انداز میں سارا کیلا چائے میں ڈبو کر چڑھا گئی۔ ابھی تو پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ فراز اور شاہد کا برا حال تھا۔ ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں رنگ بھی سرخ ہو رہا تھا، مگر دونوں لڑکیوں نے طے کر رکھا تھا کہ ان کو اتنا مصروف رکھنا ہے کہ وہ اصل بات کی طرف آ ہی نہ سکے۔ جی سر، آپ سے بات ہو رہی تھی کہ… اب کہ شاہد نے لب کشائی کی تو روبی اس کے قریب سے گزری، اتنے قریب سے کہ ہاتھ میں پکڑی کومن پن اس کو چبو دی۔ وہ بیچارہ اچھل پڑا اور گرم گرم چائے خود شاہد پر اور فراز پر گر پڑی اور وہ دونوں گھور کر رہ گئے۔ کتنی دیر تو اس ہنگامے کی نظر ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب ماحول گفتگو کے لیے سازگار ہوا تو کمال صاحب کہنے لگے، ہاں میاں، ہم بات کر رہے تھے اخلاقی تنزلی کی کہ آج کل ہمارے نوجوان لڑکے اخلاقی اعتبار سے بہت پست ہو گئے ہیں۔ ابھی 3 ہفتوں کی بات ہے کہ میری بیٹی غزل گاڑی لے کر نکلی تو 2 گنڈے اس کے پیچھے لگ گئے، اس کا پیچھا کیا اور کار چھیننے کی کوشش کی۔ نہ جانے ہمارا اخلاق کیوں پست ہو رہا ہے۔ کمال یزدانی بول رہے تھے اور فراز اور شاہد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ فراز کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا جی چاہا وہ جو اب سہم کر بھیگی بلی بنے کونے میں جا لگی تھی اس کی گردن دبا دے۔ کیا بتایا جی آپ نے؟ غنڈے؟ فراز نے غزل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹے، انہوں نے کافی ہراس کیا میری بیٹی کو۔ اچھا، تو تب سے ان کی ذہنی حالت ایسی ہو گئی ہے؟ شاہد نے مسکراتے ہوئے غزل کو دیکھا جس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا کیونکہ فراز بڑی گہری اور مانی خیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ روبی اور غزل نے سکون کا سانس لیا کہ گڑبڑ تو ہوئی مگر اصل بات سامنے نہیں آئی۔ نہیں یار، واقعی اس نے باپ سے یہ کہہ رکھا ہے؟ عمیر کو غصہ تو نہیں بلکہ حیرت ضرور ہوئی تھی اس بات پر کہ لڑکی نے بجائے سیدھا سادہ سچ بولنے کے معاملے کو کتنا الجھا دیا تھا۔ جناب اب آپ گنڈے ہیں، ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم لوگ گنڈے ہو، لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہو اور ان کو ہراساں کرتے ہو۔ مجھے تو تم لوگوں سے دوستی ختم کر لینی چاہیے۔ شاہد مستقل ان دونوں کو گنڈا کہہ کر چھیڑ رہا تھا۔ دیکھنا اس کو میں کیسے راستے پر لاتا ہوں، اب بی بی جی کو اس گنڈے ہی کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گی۔ فراز نے مضبوط لہجے میں کہا۔ چلو مبارک ہو، میرا چانس بھی تو بن سکتا ہے مس روبی کے ساتھ۔ عمیر شوخی سے مسکرایا۔ پھر کیا تھا، فراز فون پر غزل کو الٹی سیدھی دھمکیاں دیتا رہا۔ وہ اسے فلموں کا انتہائی مکروہ سا ولن لگتا، لیکن جب وہ ڈاکٹر شاہد کے ساتھ گھر آتا، ابھی کے ساتھ اتنے ادب اور احترام کے ساتھ پیش آتا، اس کی جان سولی پر اٹکی رہتی جب تک وہ چلے نہ جاتے۔ تب وہ سوچتی کہ اچھا ہوتا کہ وہ پہلے روز ہی ابھی کو سچ سچ بتا دیتی تو آج ان حالات سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ ندا امریکہ چلی گئی تھی، ورنہ تو وہ ہی نہ چھوڑتی۔
اس نے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اس روز روبی کے اصرار پر وہ طارق روڈ تک آ گئی۔ اتفاق سے عمیر اور فراز بھی نکلے ہوئے تھے۔ غزل کی نظر ان پر پڑی تو وہ چیخ پڑی، روبی جلدی سے گھر چلو، وہ دیکھو وہ دونوں بھی ہیں۔ وہ اتنے زور سے چیخی تھی کہ فراز اور عمیر تو متوجہ ہوئے تھے، دوسرے لوگ بھی دیکھنے لگے۔ فراز اور عمیر نے ایک دوسرے کو مانی خیز نظروں سے دیکھا، پھر جہاں جہاں وہ لوگ گئی انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور گھر تک پیچھا کیا۔ روبی دیکھا کتنے فراڈ ہیں یہ لوگ، کتنا بیوقوف بنایا انہوں نے ہمیں، یہ کوئی بھی لنگڑا نہیں ہوا تھا۔ اور اس ڈاکٹر کو دیکھو، ذلیل کمینے، مجھے بیوقوف بناتے رہے۔ غزل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی عمیر کو ہٹا کٹا دیکھ کر۔ اسے شوق لگا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس بات کا کہ ان تینوں نے مل کر اسے بیوقوف بنایا تھا، اور اوپر سے ابی کی نظروں میں باعزت مقام بھی حاصل کر لیا تھا۔ ابی اور دادی جان تو بہت خیال رکھنے لگی تھی فراز کا۔ آج عمیر کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا دیکھ کر اسے شدید دکھ ہوا تھا، کتنی آسانی سے وہ بیوقوف بن گئی تھی، وہ کتنی ہی دیر روتی رہی۔ جانے بھی تو غزل، خدا نخواستہ انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا ویسا مذاق تو نہیں کیا، ایک شرارت کی ہے، جانے دو۔ بری تو روبی کو بھی ان کی حرکت لگی تھی، مگر وہ غزل کو مطمئن کرنے کی غرض سے بولی، کیسے جانے دو روبی؟ اور وہ مکار آدمی اب پتہ ہے ابی کو اپنی باتوں میں الجھا رہا ہے، اب آئے گا تو میں بھی دیکھ لوں گی، آخر اسے کیا حق پہنچتا ہے مجھے بیوقوف بنانے کا؟ آخر اس نے کیا سمجھ کر ایسا کیا ہے؟ اس شام فراز اکیلا ہی آیا۔ کمال جزدانی اگر اسے بہت پسند کرتے تھے تو وہ بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کی محبت میں چلا آتا۔ آج بھی وہ آیا تھا تو اسی وقت غزل بھی داخل ہوئی۔ کمال انکل ہیں گھر پر؟ فراز کو اس کے تیور خطرناک لگے تو اس نے سادگی سے پوچھا، اگر ہیں بھی تو وہ اب آپ سے نہیں ملیں گے۔ شدت ضبط سے غزل کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ اب تو ہم ضرور ملیں گے، اب تو رشتہ بھی بڑا خوبصورت ہونے والا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا شوخی سے بولا تو وہ پھٹ پڑی، شٹ اپ، آپ جیسے اٹھائی گرے آوارہ بد کردار میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخر کیا سمجھ کر آپ نے مجھے بیوقوف بنایا؟ بہت اچھا اداکار ہیں آپ اسی طرح اداکاری سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسہ ہتھیانا شاید آپ کا بزنس ہے یا ہابی ہے۔ بہرحال میں آپ کی عمدہ اداکاری پر آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ آپ ابھی اور اسی وقت ابھی کو سب کچھ بتا دیجئے کہ میں نے ایکسیڈنٹ کر کے آپ کو مبینہ طور پر قتل کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے منہ میں جو آیا وہ بولے گئی۔ فراز کو تو گویا سکتہ ہو گیا تھا۔ غزل، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میری تربیت میں یہ نہیں تھا کہ تم کسی عزت دار بندے کی انسلٹ کرو۔ ابھی نے ساری بات اس کی سن لی تھی۔ عزت دار؟ ابھی انسلٹ میں نے نہیں، انہوں نے میری کی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ اصل قصہ یہ ہے، بلکہ میرے خیال میں اس عزت دار نے نمک مرچ کے ساتھ اصل قصہ آپ کو بتا دیا ہوگا۔ کم ظرفی تو ان پر ختم ہے۔ بہرحال قصہ یہ ہے کہ اس روز میرا ان سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کوئی گنڈا میرے پیچھے نہیں لگا تھا، مگر جو کوئی بھی ہوتا کم از کم اتنا گھٹیا نہ ہوتا جس گھٹیا پن کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے۔ کہیے اب تو خوش ہیں؟ اب نکل جائیے میرے گھر سے، میں نے خود ہی ہر بات بتا دی ہے، اب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا مجھے بلیک میل کرنے کے لیے، نکل جائیے۔ وہ زور سے چیخی تو فراز کا جی چاہا یا تو ابھی زمین شک ہو جائے اور وہ اس میں سما جائے، یا پھر اس بدتمیز لڑکی کے منہ پر اتنے زور سے تھپڑ مارے کہ اس کے ہوش ٹکانے لگ جائیں، مگر اس میں تو انکل سے نظریں ملانے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ اس کمزور سی لڑکی نے اس کے کردار کے پرخچے اس بری طرح سے اڑائے تھے کہ وہ خود اپنی نظروں میں گر گیا تھا۔ غزل، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی اس قسم کی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ تم نے ایک باعزت انسان کو، وہ بھی گھر آئی کی، انسلٹ کی۔ اس اچھے انسان نے کبھی اس قصے کا ذکر نہیں کیا جو تم نے بتایا۔ وہ تو ڈاکٹر شاہد کا دوست ہے، اور ڈاکٹر شاہد میرے معالج ہیں، وہ تو میری وجہ سے آیا کرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا یا… کمال صاحب نے اسے ساری حقیقت بتائی تو وہ تر چہرے کے ساتھ ان کو دیکھنے لگی۔ جی ابھی یہ ڈاکٹر شاہد آپ کے ڈاکٹر تھے؟ اور وہ فراز… غزل کی آنکھوں کے سامنے سارے منظر گھومنے لگے۔ واقعی ڈاکٹر شاہد کی اور فراز کی آمد پر ابھی نے کتنا پرجوش استقبال کیا تھا۔ پرانی واقفیت تھی تبھی تو۔ غزل بیٹے، تمہاری ماں مر گئی تھی تو میں نے صرف تمہاری خاطر دوسری شادی نہیں کی کہ کہیں تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، تمہیں کسی قسم کا احساس کمتری نہ ہو، مگر تم نے آج میرا دل دکھایا ہے۔ غزل، فراز بے حد سلجھا ہوا شریف نوجوان ہے، میں اس کی شرافت اور ذہانت سے اس قدر متاثر ہوا تھا کہ اسے بیٹا بنانا چاہتا تھا، مگر تم نے آج اسے میری ہی نظروں کے سامنے دو کوڑی کا کر دیا۔ آج تو وہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کو کب لائے، اور تم نے بہت برا کیا ہے۔ تم نے غزل بیٹے یوں کسی عزت دار کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو سچ تم نے آج بولا ہے
اس سے قبل بول دیا ہوتا تو وہ آج اتنا ڈیگریڈ ہو کر یہاں سے نہ جاتا۔ ابھی تو نہ جانے اور بھی کیا کچھ کہتے رہے مگر اس میں سکت نہیں تھی کہ ان کی مزید باتیں سنتی۔ وہ اپنے بیڈ پر گری روتی رہی۔ اتنے عرصے میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، وہ تو ایسی نہیں تھی، وہ تو گھر کے ملازمین کو بھی بے عزت نہیں کرتی تھی، پھر اس سے یہ کیا ہو گیا تھا؟ فراز کے بارے میں سوچ سوچ کر اسے ندامت ہو رہی تھی، کس طرح اس کا سر جھک گیا تھا۔ ایک دم ہی اسے فراز عظمت کے مینار پر نظر آنے لگا۔ روبی، روبی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب وہ روبی کے گلے لگے رو رہی تھی۔ تم ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہو، کر کے پچھتاتی ہو، کرنے سے پہلے نہیں سوچتی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا جانے دو، مگر تم تو… روبی نے بھی خاطر خواہ ڈانٹ پلائی۔ پھر ڈھیر سارے دن اسی پشیمانی میں گزر گئے۔ اس روز وہ ایزی چیئر پر لان میں آنکھیں موندے بیٹھی تھی کہ کوئی اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھول دی۔ آپ؟ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی فراز کو دیکھ کر۔ مس غزل، جس قدر عزت افزائی آپ نے اس روز کر دی تھی، اس کے بعد تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس گھر میں قدم رکھوں۔ بہرحال آپ سے ایک بات کہنا تھی۔ میں آپ کی بلکہ ہر عورت کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ عورت کو بیوقوف بنانا یا اس کی انسلٹ کرنا بے غیرتی سمجھتا ہوں، اور میں بے غیرت مرد نہیں ہوں کہ آپ کو بیوقوف بناتا پھرتا۔ آپ کی بدحواسی کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کو تھوڑا سا تنگ کرنے کے لیے چھوٹی سی شرارت کی، جس میں میرے دوستوں نے میرا ساتھ دیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ دل لگی دل کو لگ جائے گی اور میں آپ کو پسند کرنے لگوں گا۔ پسند کرنے کے بعد میں شریفانہ طریقے سے آپ کو اپنانا چاہتا تھا، اور جب آپ نے ہم پر شک کا اظہار کیا تو محض آپ کو تنگ کرنے کے لیے اور چڑھانے کے لیے انکل سے ہم ایسی زومانی باتیں کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو خلوص سے اپنانا چاہتا تھا، اسی لیے میں اپنی امی کو لانا چاہتا تھا، مگر آپ کے مطابق میں آوارہ اور بدکردار ہوں، اس لیے مجھے ایک شریف لڑکی کو پرپوز کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سوری دیر ہو رہی ہے، میری وجہ سے آپ ہرٹ ہوئی، اور یہ وہ رقم ہے جو آپ ہاسپٹل کے چارجز ادا کرنے کے لیے دے آئی تھی۔ کوشش کیجیے گا اس واقعے کو فراموش کرنے کی جس نے آپ کو ہرٹ اور مجھے… خدا حافظ۔ وہ سانس روکے پلکیں جھپکائے بغیر اسے آتا اور جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی سماعتوں سے اترتے ہوئے جملوں کے تیر اس کے دل کے آر پار ہو رہے تھے۔ اس پر ایک طرح کی بے خودی سی طاری ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا تھا یہ سب؟ کیوں کیا تھا اس نے یہ سب؟ ایک انسان اس کی وجہ سے ہرٹ ہوا تھا، وہ تو نظریں نیچی کر کے چلتی تھی کہ کوئی چونٹی اس کے پیروں کے نیچے نہ آ جائے، کہ جہاں ایک عزت دار انسان اس کے ہاتھوں ہرٹ ہوا تھا۔ اف میرے خدایا، مجھے معاف فرما۔ اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعا کی اور پرسکون ہو گئی۔ روبی، اب بتاؤ کیا کروں؟ ہمیشہ کی طرح وہ پھر روبی کے سامنے سوالیہ نشان بنی کھڑی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ روبی بھی اور کیا مشورہ دیتی؟ میں اس سے سوری کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو روبی، جب تک میں اس سے سوری نہیں کروں گی بے سکون رہوں گی۔ صرف اپنے سکون کے لیے سوری کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، اسے عزت بھی دینا چاہتی ہوں، پلیز کوئی بندوبست کر دو نا۔ وہ منت پر اتر آئی تو روبی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ سوچ لو اچھی طرح، پھر لے کر چلوں گی۔ اور پھر کئی روز گزر گئے، روبی نہیں آئی۔ وہ بے چین ہی رہی۔ وہ تو بار بار سوچ کر بھی تھک گئی تھی جو باتیں اس نے کرنا تھی اس نے ابھی سے بھی سوری کر لی تھی اور کہہ دیا تھا کہ وہ فراز سے بھی معذرت کرنا چاہتی ہے۔ ابھی نے روبی کو بلوا کر یہ ذمہ داری اس کے سپرد کر دی تو وہ اسے فراز کے گھر لے آئی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ فراز کے کمرے میں آ گئی۔ فراز نے اسے دیکھا اور کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ چہرے پر ندامت لیے آہستگی سے اس کے قریب آ گئی۔ کوئی تیر بچ گیا تھا کیا؟ فراز نے روٹھے لہجے میں مڑے بغیر کہا۔ وہ رخ پھیرے۔ جواب کا یہ کسی بھی بات کا منتظر تھا مگر وہ مستقل خاموش تھی۔ البتہ کچھ دیر بعد کمرے کی خاموش فضا میں اس کی گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز گونجنے لگی جنہوں نے براہ راست اس کے دل پر اثر کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ قالین پر بیٹھی روتی ہوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہی پرانی والی، یعنی چوری اور سینہ زوری۔ ذلیل بھی کیا اور اب آنسو بھی بہا رہی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تو وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کیا پتا تھا آپ اوپر سے برے اور اندر سے اتنے اچھے انسان ہیں، اس نے بھیگی پلکوں کے ساتھ ایسے کہا کہ اسے ہنسی آ گئی۔ اچھا تو اس اتنے اچھے انسان کا کیا کریں گی آپ؟ اس کی ساری ناراضگی غزل کے آنسو میں بہہ گئی تھی۔ سوری۔ پھر وہ کوئی غلط بات کرتے کرتے رک گئی۔ جی تو کیسے تشریف لائیں آپ؟ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی زبان سے کچھ کہے۔ میں آپ سے صرف سوری کرنے آئی تھی اپنے غلط رویے کی۔ صرف سوری؟ فراز کو خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ وہ کوئی خوبصورت سا اقرار، کوئی لطیف سی بات سننا چاہتا تھا۔ نہیں، یہ بھی کہنا تھا کہ… وہ کہتے کہتے رک گئی۔ غزالی آنکھوں پر پلکوں کی چلمن گر گئی کہ… اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھی آج اس کے منہ سے سن کر ہی دم لے گا کہ آپ اپنی امی کو لے آئیں۔
भीगे लहजे में उतरती कोसों कज़ा उसके रुखसारों पर फैल गई जो फ्राज को शोख बना गई। क्यों, मेरी अम्मी का बेटा तो बड़ा ही उठाई गिरा और न जाने क्या कुछ है, कबूल कर लेंगी? जी, उसने आहिस्तगी से कहा। ये क्या धांधली हुई मिस गज़ल कि गहरी चोटें तो मेरी आई और मरहम आप उसे लगा रही हैं, वो भी उम्र भर का। उमैर दोनों के दरमियान आकर खड़ा होकर चिल्लाने लगा तो रूबी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। ख़त्म शुद। तो ये था हमारा आज का नावल कभी खुशबू कभी गुलाब, जिसे लिखा है रुख चौधरी ने। अच्छा है पढ़ के, मुझे सही लगा, मज़ा आया पढ़ के। लेकिन अगर हम स्टोरी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कोई फिक्शन मुझे लगा कि मतलब एक लड़की, एक क्वाइट यंग लड़की जिसको समझ होती है, उस बेवकूफ़ को, वो इतनी डम थी कि उसको समझ नहीं आया कि एक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें बज़ाहिर चोटें देख के भी उसको समझ नहीं आ रही कि इनको कितनी चोटें लगी हैं, और वो उन दो लड़कों को अपनी कार में बिठा के लेके जा रही है। मुझे तो यही समझ नहीं आया। अलबत्ता फिक्शन है तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, चलता फिक्शन में ये सब। उसके बाद फिर हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसने इतना उस लड़की को हरासा किया, इतना उसको जिच कर दिया, वो घर भी आ गई है, परेशान भी है, इतने दिन वो परेशान रही है। और जब वो मिला है उसको और उसने उसको बातें सुनाई जो कि सुनानी बनती भी हैं, तो वो बाद में उसको इतना अच्छा क्यों लगने लग गया भाई? वो एक ही सीन में वो ऐसे नादिम हो गया, और इन लोगों ने हमें, रुख चौधरी ने हमें ऐसा फील कराया कि वो विक्टिम है उसमें। भाई वो विक्टिम नहीं है, विक्टिम लड़की ही थी, चाहे जो भी फिक्शन स्टोरी लिखी है। इतना उसने लड़की को तंग किया, अल्लाह माफ़ करे। और जो रूबी साहिबा आई हैं, अल्लाह माफ़ करे वो भी, वो उससे भी गई गुजरी है भाई, गज़ल से भी माशाल्लाह से। और वो उसको तंग करते हैं और वो घर आती है, और मुझे ये समझ नहीं आई रूबी ने कैसा फुल प्रूफ उसने प्लान बनाया है, लेकिन वो भी नहीं समझ पाई उन लड़कों को देख के। कोई कितनी भी अदाकारी कर रहा हो, आप उसकी चोटें तो देखते हैं ना भाई। एनीवेज, और उसने बड़ा ही तंग किया लड़की को। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई एंड पे वो खुद विक्टिम कैसे बन गया भाई? लड़की ने थोड़ी सी बातें उसको सुना दी तो वो तो विक्टिम प्ले करने लग गया। विक्टिम तो यहाँ पे लड़की ही थी भाई साहब, आप विक्टिम नहीं थे। और चलो लड़की को भी थोड़ा वो हो गया कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, लेकिन हालांकि इतनी जल्दी और इतना नहीं होना चाहिए था लड़की को, लेकिन फिर भी चलो हो गया उसको फील। वो ज़रा सॉफ्ट हार्ट थी। तो वो उसके घर गई है और वो उसके कमरे में चली गई है, माशाल्लाह। वो उसके कमरे में चली गई है और कमरे में जाके तो वो नाराज़ हीरोइन की तरह उसने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया है। मैं आज क्यों इतना क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ नावल में? मैं तो इतना करती नहीं होती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे थोड़ा सा पढ़ के ना, रुख चौधरी के नावल्स मैंने पढ़े हुए हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है, और ये भी मज़े का नावल था, लेकिन बस अब मेरा आज दिल कर रहा था रोस्ट करने का शायद, इसलिए मैं रोस्ट कर रही हूँ। आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है? तो जल्द ही मिलेंगे एक नए नावल के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखें अपना, और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।